بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ اور ہم دونوں ایک ایسے مرحلے کے بعد، ایک ایسے فیصلہ کن مرحلے کے بعد آپ سے ملاقات کر رہے ہیں جو کہ بڑا ڈیسائسو رہا پاکستان کے لیے، اور پاکستانی عوام نے جس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے گھروں سے نکل کر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، ووٹ کاسٹ کیے، اور ظاہر ایک بڑا فیز تھا جس کے لیے کئی دنوں سے تیاریاں جاری تھی۔ ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب سب انسرٹن تھے کہ الیکشن کب ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ الحمدللہ الیکشن کا انعقاد پرامن طریقے سے ہوا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا جس طریقے سے عوام، خواتین اور یوتھ نکلی اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ تو میں ہوں سید فیصل کریم، میرے ساتھ صدف عبدالجبار، اور آپ نے دیکھا ہوگا صدف، پہلے تو آپ نے بڑا زبردست کمینڈیبل کام کیا when you were announcing the results، اور اتنی محنت کے ساتھ سب کے سب لگے رہے۔ ہماری ٹیم نے کتنا کام کیا، ہماری جو پوری الیکشن ٹرانسمیشن رہی، جو یہاں پہ سب نے بیہائنڈ دا کیمرا جو لوگ تھے، جن کا کام ریسرچ ڈپارٹمنٹ تھا، جن کا کام ریزلٹ کمپائل کرنا تھا، سب نے زبردست کام کیا۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا صدف کہ بڑا ہی ڈیسائزو مومنٹ تھا، تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اب الیکشن ہو گئے، اب یہ ہو رہا ہے کہ نتیجے آئیں گے نہیں آئیں گے، بہت سارے تو آ گئے ہیں، جس طریقے سے آئے ہیں اس پہ بھی کئی سوالات اٹھ گئے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، اور ہوئے تھے کے بعد اب یہ ہوگا کہ کیا وہ کتنے دن تک آزاد رہیں گے، کیونکہ اب یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے کہ وہ کہیں کہیں جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ آزاد ہیں، اور آزاد جو ہیں ان کے لیکن حمایت یافتہ تو ہے نا، حمایت یافتہ ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے اوپر کسی پارٹی کا ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا۔ اب مجھے جو ایک ڈر ہے وہ یہ ہے بڑی کوئی قانونی قسم کے معاملات ہوں گے، کیونکہ جو جماعتیں جنہیں لگ رہا ہے کہ جی ہم ان نشستوں پر جیت رہے تھے، وہ نشستیں جی کسی اور نے جیت لی ہیں تو ہم جائیں گے عدالت، اور بہت سارے ایسے حلقے ہیں انکلوڈنگ شریف فیملی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں جو چیلنج کر دیے گئے ہیں عدالتوں میں، اور کچھ ریزلٹس پر سب کو بڑی حیرانگی ہے۔ تو اب قومی اسمبلی میں مرحلہ ہے جی، یہ جو 264 اب تک جو نتائج آ گئے ہمارے سامنے، ہونے 266 تھے، ایک نشست پر پوسٹ پون ہوئے، اور 265 کے رزلٹ آنے تھے، 264 کے آ گئے ہیں۔ اب جوڑ توڑ کی سیاست ہے، کیونکہ فیصل جو بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے نمبرز لینے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسے نمبرز نہیں لے سکی ہے کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا ہوا کیا، نواز شریف صاحب آئے جس دن ریزلٹس آنا شروع ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا 2013 میں انہوں نے 10-11 بجے 12 بجے کے قریب اناؤنس کر دی تھی اسپیچ وکٹری۔ اس دفعہ لوگ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ شاید یہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نیکسٹ ڈے آ کے انہوں نے کہا کہ جی وی آر دا سنگل لارجسٹ پارٹی، اس پہ بھی سب نے سوال اٹھائے کہ یہ کون سی میتھ ہے۔ وہ یہ میچ تو ہے، وہ انہیں کو پتا ہے، اور بہت کچھ ایسا بھی ہوا کہ رات ہوتے ہوتے صبح ہوتے ہوتے کیا سے کیا ہو گیا، اور بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کو جیت کی مبارکباد بھی دے دی، یہاں پہ اناؤنس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور 99% نتائج کے مطابق وہ جیت رہے تھے، لیکن صبح جو ہے یہ کیا ماجرا ہو گیا، جنگل کا جنگل جو ہے وہ ہرا ہو گیا، ہرا کیا اگلا جو لال پیلا ہو گیا کہ یار میں تو رات میں جیت رہا تھا، یہ کیا ہوا۔ اور خاص طور پہ جو ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ تھی، یہ ریحانہ ڈار اور یہ والے نتائج تو رکھے ایک طرف، کراچی شہر جہاں پہ کونسلر بھی 10-10 ہزار ووٹ سے جیتتا ہے، وہاں پہ لوگ جیت رہے تھے این اے کی سیٹ 5,000 ووٹ سے 6,000، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ٹرن آؤٹ اچھا ہے، کراچی کا کوئی حلقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں 4 سے 5 لاکھ آبادی نہ ہو، لیکن وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہ 20,000 سم تھنگ ووٹ سے جیتا ہے، جو ہارا ہے اس کے پاس 15 یا 18 ہزار تھے، تو ووٹ آخر پڑا کتنا، یہ بڑا سوال ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو، لیکن اس وقت جو فارم 45 کو لے کے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، سو بڑی اویئرنیس لوگوں کو آ گئی ہے سارے نتائج کو لے کے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے حکومت کی تشکیل۔ سادہ اکثریت ایز میں نے آلریڈی آئی مینشن کہ کامیاب کوئی جماعت نہیں ہو سکی ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے، اب رابطے ہو رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے پی ڈی ایم طرز کی حکومت بنے گی، ہو سکتا ہے، اٹس ویری آبویس، کیونکہ کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے درمیان، نون لیگ کے درمیان، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی حکومت بنا سکے۔ تو ذرا تعداد بتا دیں فیصل۔ جی ہاں، تعداد جو ہے اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے حساب سے، اور یہ مصدقہ اور حتمی نتائج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، غیر حتمی نہیں، مصدقہ اور حتمی نتائج جو ہیں وہ یہ ہے جناب عالی کہ پیپلز پارٹی 54، ایم کیو ایم پاکستان 17، جے یو آئی ایف 4، استحکامہ پاکستان پارٹی جو ہے وہ 2 نشستوں سے کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون ہے 75 نشستیں اس نے حاصل کی ہیں، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا تو ہم نے
آپ کو بتا دیا. اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کہ جو زبردست انہوں نے جی ہاں وہ حالانکہ اس سے اوپر چلے گئے تھے لیکن اب ایک تو ادھر آ گئے ہیں. تو اب نہیں یہ الگ ہو گیا ہے نا, آزاد الگ ہو گئے اور ان کے حمایت یافتہ الگ. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نہیں وہ جو ایک تھے جو وسیم قادر صاحب تھے جو 2013 میں کہیں اور تھے, پھر وہ پی ٹی آئی میں آئے تو اس وقت تو وکٹ گری تھی, لیکن اس کے بعد وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی اب میں اپنے اصل گھر یعنی کہ نون لیگ دوبارہ آ گیا ہوں. ہر 5 سال میں جو ہے کوئی گھر چینج کر لیتا ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے. مینڈیٹ دیا انہوں نے کسی اور کے نام پہ اور چلے گئے وہ کسی اور کے نام پہ. تو یہ بڑے پاکستانی سیاست کے جو آپٹکس ہوتے ہیں نا, اس پہ بڑا سوال. تو لوگ آپ کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے جو جا کے کیمپین کی ہوتی ہے, جو بتایا ہوتا ہے اور جس کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں لوگ اس پر آپ کو ووٹ دیتے ہیں. بٹ آپ نے پارٹی سوئچ کر لی. سو یہ بڑے مراحل ہیں. آپ نے باضابطہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ خیر چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہوا یہ کہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, ان کا یہ کہنا ہے کہ 1-2 روز میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کس جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ گنتی نہیں کی جاتی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کیا کہہ رہے تھے بیرسٹر گوہر, ذرا سن لیتے ہیں پہلے. ہماری بات چیت چل رہی ہے, ہم ایک پارٹی کو جوائن کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے فیوچر کورس کیا لینا ہے. فی الحال یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس پارٹی کو ہم نے جوائن کرنا ہے, اور جس بھی پارٹی کو جوائن کریں گے اور ریزرو سیٹیں ہماری ہوگی. ہم نے جماعت اسلامی کو کوئی اپروچ نہیں کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پارٹی ہو جو پارٹی پارلیمان میں آلریڈی ریپرزینٹڈ ہو. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ جوائن کر کے کر سکتے ہیں. یہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہے. ابھی جب سارا کچھ اتنا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے جوائن کرنا ہے, نوٹیفیکیشن آنے کے بعد پھر دیکھیں گے. ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہتے جس کو یہ ڈسپیوٹ بنا کر کے ہماری سیٹوں کو افیکٹ کر سکے. تو ہم وہی روٹ لینا چاہ رہے ہیں جو بالکل سیفسٹ ہو. کسی کے ساتھ اتحاد ہم نہیں کرنے جا رہے. ہمارا یہ والا پروسیس بھی ہمارا نہیں ہوتا. تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کو ساتھ ملا کر کے ان کی وجہ سے ووٹ مانگ کر کے حکومت کریں. اچھا, واٹ آئی ہرڈ کہ 10 دن ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے بعد جس میں جو بھی ڈسکرپنسیز ہیں وہ جا کے کینڈیڈیٹس یا جس کو بھی لگ رہا ہے کہ جی ہمارے ووٹ کم گنے گئے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اس کے بعد 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جو آزاد ہیں انہوں نے کس میں شمولیت اختیار کرنی. تو یہ آلموسٹ لائک 20 ڈیز کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے حکومت بننے سے پہلے. لیکن اس الیکشن میں بھی جیسے کہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے بڑے بڑے برج الٹ گئے. بڑے بڑے نام جن کے لیے لگ رہا تھا یہ تو اپنی سیٹ بآسانی نکال لیں گے, خاص طور پہ ہم آئی پی پی کی بات کریں, جہانگیر ترین صاحب جو اس کے سربراہ ہیں ان کی دونوں نشستوں سے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق وہ بھی سیزن پالیٹیشین, جاوید لطیف, مولانا فضل الرحمان اور جاوید لطیف تو اسپیئرہیڈ بنے ہوئے تھے نون لیگ کے. جاوید لطیف نے ہمارے شو میں کئی بار آ کر یہ کہا ہے جی 130 سیٹ تو پکی سمجھیں آپ ہماری, 130 سیٹ کہیں نہیں جا رہی. اب دیکھیں آپ. اور اس سب میں پرویز اٹک کا کیا ہوا؟ جو ہوا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں, اور خاص طور پہ جو صوبوں میں صورتحال بنی ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ صوبوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی یہاں سے جیت گئی ہے بڑی تعداد میں. کے پی کی بات کریں تو وہاں سے پی ٹی آئی بیکڈ آزاد امیدوار جیت گئے ہیں. پنجاب میں ذرا سا مکس رزلٹ آیا ہے. پی ٹی آئی بیکڈ اور جو نون لیگ ہے ان کے بڑے آپس میں ووٹ مل رہے ہیں تعداد کے لحاظ سے. اور بلوچستان میں لگ رہا ہے تمام جماعتیں مل کر ہی حکومت بنا سکتی ہیں, کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی وہاں پر نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اب اس تمام تر صورتحال پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب. خاور صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو خوش آمدید باخبر سویرا میں. اور سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ کراچی نے آپ کو کیسا ٹریٹ کیا, آپ یہاں رہے, انجوائے کیا, کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو کہا ہم یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, یقین کریں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہی ویژولز آ رہے ہیں. آپ کا سیٹ میری نظر میں آ رہا ہے, ذہن میں آ رہا ہے. اس کے بعد سامنے جو بڑا ہمارا الیکشن کا سیٹ تھا وہ سامنے آ رہا ہے. اور ظاہر ہے جتنے دن رہے بڑے اچھے انداز سے آپ لوگوں نے ہمیں ہوسٹ کیا. میرے خیال میں 5-6 دن وہ وہاں پہ رہے. زبردست جو میرا ایک لرننگ ایکسپیرینس رہا, چونکہ میرا فرسٹ ٹائم ایور تھا الیکشن ٹرانسمیشن ایئر وائی کے ساتھ, تو بہت ہی زبردست انداز سے جو سارے کا سارا معاملہ آگے چلا. اور اب جو فیڈ بیک صدف مل رہا ہے جب سے میں واپس آیا ہوں, یقین کریں کہ چند ایک مجھے ایسے بھی جو مشورے ملے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آپ پروگرام کرتے ہیں وہ چھوڑے, آپ سارے مل بیٹھ کے نا آپ ٹرانسمیشن روزانہ کر لیا کریں. وہ بڑی زبردست آپ کی ٹرانسمیشن چلتی ہے. تو یہ بڑا زبردست اچھا رہا ہر لحاظ سے. یہ جو کراچی کے اندر وقت گزرا بڑا شاندار تھا. اور اس کے پیچھے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے ہماری پوری ایک ٹیم جس کی ایفرٹ ہوتی ہے آپ تک ایکوریٹ نتائج پہنچانے کے لیے, وقت پہ نتائج پہنچانے کے لیے. خبر لیٹس اسٹارٹ ود
دا فارمیشن آف دا گورنمنٹ. اب ہمارے سامنے نمبرز آ گئے ہیں, بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو چیلنج بھی ہوئے ہیں, لیکن کیا جو چیلنج ہوئے ہیں اس کے نتائج کسی طریقے سے حکومت کی فارمیشن جو ہونے جا رہی ہے, جسے اب سمجھا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم طرز کی بن رہی ہے, اس پہ اثر انداز ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے ابھی بہت ہی مرحلے باقی ہیں حکومت بننے میں؟ دیکھیں, اگر تو آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کی نظر سے یہ سارا معاملہ دیکھیں تو وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے فارم 45 کی بیسس کے اوپر, وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام تر نتائج کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم بڑی ہی جو اچھی پوزیشن میں ہوں گے, بڑے آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں. پاک کے اندر کے پی کی قدر تو آلریڈی وہ موجود ہیں, کہتے ہیں پنجاب کے اندر بھی بنا لیں گے. اب ظاہر ہے جس بھی پارٹی نے یا جس بھی اتحاد نے حکومت بنانی ہے تو براہ راست منتخب شدہ جو سیٹیں ہیں, نشستیں ہیں, 139 ان کے پاس ہونی چاہیے. 139 ہو جائیں تو دین اس تناسب سے آپ کے پاس جو ہے خواتین کی جو مختص سیٹیں ہیں اور مائنورٹیز کی سیٹیں ملا کے 169 کا جو میجک نمبر ہے جو کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے جو نیشنل اسمبلی کے اندر چاہیے. تو ایک تو یہ ہے, ظاہر اس کے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے ہونے ہیں, الیکشن جو ہے کمیشن نے فیصلے کرنے ہیں, تو یہ تو ایک ابھی دور کی کوڑی ہے. دیکھیں کب تک یہ فیصلے ہوتے ہیں. فی الوقت جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ایک امر واقعہ ہونے جا رہا ہے وہ کل رات آپ نے ملاقات دیکھ لی, اور پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, اور یہ جو اتحاد بن رہا ہے اس کے اندر ایم کیو ایم بھی شامل, ظاہر ان کی بھی ملاقات ہو گئی ہے. تو ان کی نمبر گیم دیکھیں تو یہ اگر 3-4 جماعتیں مل جاتی ہیں تو یہ بڑے آرام سے فرق کیا ہے؟ وہ جو 16 ماہ کی ہم نے حکومت دیکھی, ابھی بھی ہم وہی چہرے دیکھ رہے ہیں. اور مجھے تو کل ایک میں نے کامنٹ پڑھا جب یہ بلاول صاحب اور شہباز شریف مل رہے تو انہوں نے کہا لے جی مناظرہ ہو گیا. پری الیکشن جو کیمپین تھی, پوسٹ الیکشن جو مناظر ہیں وہ اس کو بھی بتائیے گا. دوسرے ہم کیا اسے پی ڈی ایم 2.0 کہہ سکتے ہیں پھر؟ نہیں, آپ اس کو بالکل پی ڈی ایم 2 نہیں کہہ سکتے, اس کو پی ڈی ایم 2 پرو میکس کہہ سکتے ہیں. مطلب وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پرسائزلی وہی چہرے, وہی جگہیں جہاں پہ پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں, وہی انداز. میں تو کل دیکھ رہا تھا وہی گلدستے جو پہلے ملاقاتیں ہوئی تھی پی ڈی ایم پہلی جو ون حکومت بنی تھی اس سے پہلے, وہی راستے, وہی جگہ. تو ہر لحاظ سے وہی سارا معاملہ آگے چل رہا ہے. لیکن ایک آدھ جو کل رات میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تھی, نون لیگ کے اندر کچھ جو عقل مند لوگ ہیں, کچھ جو پولیٹیکل سینس رکھتے ہیں, پرانے لوگ ہیں, وہ تاحیات قائد کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ مار پہلے ہی بہت پی گئی ہے, اگر اسی ہے حکومت لے لئی تے جڑی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جو رہندی کو کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی, تو تھوڑی بہت ہماری عزت بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں عزت کے ساتھ جو ہے پنجاب میں ہماری سارا اکثریت بن رہی ہے, حکومت بناتے ہیں. وفاق کے اندر ہم اپوزیشن بیچز کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور جو ہے پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں جی 100 بسم اللہ آئیں اکانومی سنبھالیں سارا کچھ, تو یہ کام کرنا چاہیے. اچھا, لیکن خاور صاحب, لیکن یہ سارا پروسیس کیا اتنا ہی اسموتھ ہوگا جتنا لگ رہا ہے؟ کیونکہ سندھ میں اس وقت, سندھ کی حد تک بات کریں تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی وہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں بھی اس وقت بہت بڑا بکھیڑا کھڑے ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اسمبلی کی حد تک تو جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں تو صورتحال بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہی ہے, اکھاڑا بننے جا رہا ہے وہاں بھی, کیونکہ وہاں پی ٹی آئی بیک بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جیت گئے ہیں. اور کے پی میں تو سمجھ لیں آپ کہ وہاں تو فلش آؤٹ کر دیا ہے بالکل, وہاں تو آزاد امیدوار جو ہے پی ٹی آئی بیک وہ بھی بڑے زبردست ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوگا یا پھر ہم آگے آنے والے چند مہینوں میں صرف یہی دیکھتے رہیں گے کہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے, وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا, اس نے ناراضی کا اظہار کر دیا, یہی ہوتا رہے گا؟ دیکھیں جی, بہت اچھا ہوتا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت مل جاتی, وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی تھی, اور پھر تو ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کے لیڈر کو جو کہ ان کا پرائم منسٹر کا امیدوار ہوتا, ابھی تک اس کو پروٹوکول بھی اس کا لگ چکا ہوتا, کیونکہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. ابھی یہ جو آپ نے بات کی یہ سارے پلس مائنس ہیں. دنیا نے آپ کے اس جو ہے انتخابی عمل کے اوپر کافی زیادہ سوالیہ نشان بھی اٹھا دیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. امریکہ سے لے کے یورپ, آسٹریلیا, ہر جگہ سے جو ہے نا وہ کوشچن کیا جا رہا ہے. باقی بھی ڈفرینٹ جو انتخابی عمل کو مانیٹر کرتی ہیں آرگنائزیشن وہ بھی بات کرنی ہے.
ملک کے اندر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنا مکس اچار جو ہے ہمارے سامنے وہ سارے کا سارا نظر آ رہا ہے کہ اب آپ پتہ نہیں اس کا کیا حل ہوگا. جو ایک مقصد ہوتا ہے کسی بھی انتخابی عمل کا وہ ہوتا ہے سیاسی استحکام. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو وہ جمہوری معاشرے ممالک جہاں پہ اگر فرض کریں اس طرح کا کوئی نتیجہ آتا ہے تو امیڈیٹلی دوبارہ انتخابی عمل میں چلے جاتے ہیں جناب اعلیٰ, کیونکہ اس طرح جو بھی حکومت بنے گی وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر پائے گی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت جب ختم ہوئی تھی تو محترم شہباز شریف صاحب نے سب نے یہ کہا جناب اعلیٰ ہمیں تو ایک چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کروانے کے لیے بھی 10 بندوں کے پاس جانا پڑتا تھا. اس سے جو ہے جو انتظامی امور چلانے میں بڑی مشکل ہمیں پیش آ رہی تھی, تو ہمیں سادہ اکثریت دے. تو اگر یہی عمل چلے گا تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسیسمنٹ بھی زبردست ہے کہ بہت مسائل ہوں گے, سیاسی استحکام نہیں پیدا ہو پائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا چیز بنتی ہے. دیکھیں اگر ایک کام اس دن ہمارے قائد یہ کر دیتے جو انہوں نے وکٹری اسپیچ کی تھی, وہ کہتے کہ جی اس وقت جو سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج ہو رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ, تو ہم بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ بالکل آفر دیتے ہیں, آپشن دیتے ہیں وہ حکومت بنائیں. اگر بیرسٹر گوہر صاحب حکومت نہ بنا پاتے, وہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس اس طرح کی نمبر گیم نہیں ہے, تو پھر یہ بھی ایک مورل آپ کے پاس وکٹری تھی کہ جی ہم نے تو ان کو کہا تھا, انہوں نے نہیں کر پائے. تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پھر جو صدر پاکستان ہے وہ پہلی جماعت کو پھر دوسری جماعت جو ہے, جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, تو ہر ملک کے اندر اسی طرح ہوتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہے. لیکن انہوں نے بجائے کسی اور کی بات کرنے کے انہوں نے کہا یہ جناب اعلیٰ ہم تو جیت چکے ہیں, ہمارے تو اتنے نمبر ہے, نمبر آپ کے سامنے بھی آپ نے ساری چیزیں بتائیں. تو بدقسمتی ہے جو ہونا چاہیے تھا ان انتخابی نتائج کے نتیجے میں. آئی ریمبر کہ جب ووٹ کاسٹ بھی کرنے آئے تھے نواز شریف صاحب, تو ان سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جی اگر اسپلٹ مینڈیٹ آیا, مخلوط حکومت بنی, تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کریں, کسی پارٹی کو میجورٹی لینی چاہیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. صدف انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کا خوف کرے بھائی, یہ مخلوط حکومت کی بات مت کریں. تو بات صحیح وہ کر رہے تھے, لیکن کیا کریں, وہ پرو میکس مخلوط حکومت کی طرح ہم جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ سیاسی اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے. تھینک یو سو مچ خاور. اور ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں, معاملات تو ابھی بہت سارے ہیں, جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو انفارمیشن اور سارے انالیسس کے ساتھ. صدف وہی جو خدشے کا اظہار میں نے کیا تھا کہ جو اس وقت کیا اسموتھ ٹرانزیشن ہوگا یا پھر اب ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا چیلنج کرنے کا, کورٹس میں جانے کا, اور یہ ساری چیزیں تو ہوا وہی ہے. جو ہارے ہیں امیدوار بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی شکست کو عدالت اور الیکشن کمیشن میں جی چیلنج کر دیا ہے. آبویسلی زیادہ تر کا تعلق اس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں. اہم سیاسی رہنماؤں کی کامیابی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں, اور ساتھ ہی لاہور سے یاسمین راشد ہیں, اور NA 119 لاہور سے شہزاد فاروق ہیں, NA 71 سے ریحانہ ڈار ہیں. یہ بڑے بڑے نام اس سینس میں تھے کہ ظاہر ان کا مقابلہ جوڑ کا پڑا تھا, اور پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں نے اپنے حلقے کے انتخابی نتائج چیلنج کر دیے. تو اب بہت سارے ایسے نام ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اور یہ چیلنج ہوتے ہیں تو ان کا فیصلہ کب آتا ہے. اب ذرا اس ساری صورتحال پہ کہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں جو انتخابی نتائج چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے, کس طرح معاملات طے ہوں گے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. الیکشن ہو گئے الحمدللہ, اور بڑی نتائج میں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ریزلٹس کو چیلنج کیا گیا ہے. تو یہ ذرا پروسیس ہمیں سمجھا دیں, کتنی جلدی ان کا فیصلہ آتا ہے. یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں یہ پہلا منفرد الیکشن ہوا ہے کہ جس پہ ہارنے والے امیدواروں نے ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فائنل رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا, ابھی غیر حتمی رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا, تو انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارم 45 ہیں. ہاں, وہ فارم 45 کا ایک کنٹروورشل بنایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے ریٹرننگ افیسران نے اپنی غلطی سے, اب دانستہ طور پر نہیں, ان کی غلطی کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر وزن نہ ہونے کی وجہ سے فارم 45 میں پر کرنے میں انہوں نے کوتاہی برتی ہے. ایک بات.
وہ سب معاملے ٹھیک ہے، عدالتیں آج 12 تاریخ کو عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی اختیار ہیں. الیکشن ایکٹ کا سیکشن 9 ہے، اس میں لکھا ہوگا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو یہ محسوس کرے کہ اس حلقے میں بے قاعدگی ہو گئی ہے، کرپٹ پریکٹس ہو گئی ہے، یا رزلٹ تیار کرنے میں کوتاہی برتی گئی ہے، یا فارم 45 جو ہے اس کے مطابق نہیں رزلٹ تیار کیا جا رہا، تو اس الیکشن کو، اس رزلٹ کو، اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں. تو جتنی بھی درخواستیں جو الیکشن کمیشن میں جا رہی ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے دفعہ 9 کے تحت انہوں نے اپنی کارروائی کر رہی ہیں. لیکن بہرحال اعلیٰ عدالتیں بھی اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہیں. لیکن مثلا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ویری کلیئر کہ اگر فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہو، فارم 47 کچھ اور کہہ رہا ہو، تو پھر بڑا آبویس ہو جائے گا فیصلہ کرنا. ایسے ہی ہوگا؟ ابھی تو فارم 47 تو آج سے شروع ہو رہا ہے. اب کسی نے یہ کام کیا ہے، ریٹرننگ آفیسر نے جلد بازی میں اگر فارم 47 تیار کر دیا اور انہوں نے الیکشن ایکٹ سیکشن 95 کو فالو اپ نہیں کیا، تو اس ریٹرننگ آفیسر کے خلاف عدالتی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے ابھی فارم 47 کیسے پر کر دیا. ابھی فارم 47 جب پر ہوتا ہے کہ جس وقت غیر حتمی رزلٹ آ جاتا ہے، اس کے 24 گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن حکم جاری کرتا ہے کہ اب آپ فارم 47 کو مکمل کریں. اس کے لیے تمام کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کو طلب کیا جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں، اور ان کی موجودگی میں فارم 45 کا فزیکل، میں بار استعمال کر رہا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر نے فزیکل ایک فارم 45 کو سامنے رکھ کر اپنا فارم 47 کو پر کرنا ہوتا ہے. یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. تو فارم 47 تو سب کینڈیڈیٹ کے سامنے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے یا ان کے الیکشن ایجنٹ، ان کے سامنے پر کیا جاتا ہے. اور جب پر کر لیا جاتا ہے اس میں بیلٹ پیپر کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹینڈر، چیلنج ووٹ اور پوسٹل بیلٹ سب کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس حلقے میں کتنے ووٹ تھے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، کتنے انہوں نے انٹر ہوئے. یہ سارا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. فارم 47 جو ہے بہت اہم دستاویزات ہے. اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان گزٹ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے فارم 47 کی بنیاد پر پورے پاکستان کا. تو یہ سارا ابھی تو فارم 47 کے وقت ہی نہیں آیا تھا، یہ فارم 47 ٹھیک ہے. دلشاد صاحب، یہ تو آپ نے فارم 45 47 کی تو تشریح کر دی. اب ایک جو آبجیکشن اٹھائی جا رہی ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے ای ایم ایس پہ بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی. حالانکہ الیکشن کمیشن نے ہمارے شو میں جو ترجمان تھے انہوں نے آگے کہا تھا کہ اس میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہوگا تو یہ آسانی سے سبمٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو بنایا گیا تھا اس کی وجہ سے بھی کافی تاخیر ہوئی. تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے تاخیر کی کہ ریزلٹس نہیں آئے، جس کے بعد مزید شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا رہا. نہیں، یہ درست ہے کہ یہ جو الیکشن کے رزلٹ کی ٹرانسمیشن میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے. کہ وہ ظاہر ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن پاکستان نے تو اپنا بنایا تھا الیکشن مینجمنٹ سسٹم، وہ جو انٹرنیٹ اور اس کے بعد موبائل سروس معطل ہو گئی، اس کا اثر پڑا. اور پریزائڈنگ آفیسر جو تھا وہ وقت کے اوپر اپنا الیکشن مینجمنٹ سروس کے تحت یا سسٹم کے تحت وہ ریٹرننگ آفیسر کو رزلٹ بھیجنے میں ناکام رہا. غیر سسٹم ناکام ہو چکا تھا، موبائل کام نہیں کر رہے تھے، انٹرنیٹ بند ہو چکے تھے، تو یہ دیر ہو گئی. جس وقت انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کسی پریزائڈنگ آفیسر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ انٹرنیٹ سروس بند تھی، موبائل بند تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے فزیکل طور پر اپنا ریٹرننگ آفیسر کو فارم 45 پہنچانے کی کوشش کی تو درمیان میں سیکورٹی حائل ہو گئی. تو سیکورٹی نے کہا کہ جی آپ کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ابھی آپ فی الحال جب تک کلیئرنیس نہیں ہوتی سیکورٹی آپ دفتر میں بیٹھے رہے. وہ 7-8 گھنٹے دفتر میں بیٹھے رہے. یہ ساری وجہ سے لیٹ ہوا سارا معاملہ. لیکن بہرحال یہ تاخیر جو ہے یہ غیر معمولی تاخیر تھی، جبکہ 2018 میں بھی تھی، جبکہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس کے باوجود بھی 3-4 گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی. یہ غیر معمولی تاخیر وجہ بھی بنی ظاہر ہے، جب رزلٹ آنا بند ہو گئے، رک گیا معاملہ، تو پھر وہ شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا. تھینک یو سو مچ دلشاد صاحب گفتگو کرنے کے لیے. تو ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو کچھ مزید اہم موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے، اور الیکشن کے حوالے سے گفتگو چلتی ہی رہے گی. جانا نہیں آپ نے کہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا، اور اس سے پہلے کہ ہم دیگر موضوعات کی جانب بڑھیں، ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے. میاں والی سے خیبر پختونخوا کے بارڈر پر
قبول خیل میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا ہے اور پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا یہ حملہ تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. رات گئے تھرمل کیمراز میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی تھی. اس کے بعد بروقت کارروائی کی گئی اور 10 سے 12 حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا. دہشت گردوں کی جانب سے شدید فائرنگ کا سلسلہ آدھے گھنٹے جاری رہا. اس سے پہلے بھی تھرمل کیمراز کو خیبر پختونخوا پولیس نے بروئے کار لاتے ہوئے ایسا ایک حملہ ناکام بنایا تھا اور ایک بار پھر ایک اور حملہ ناکام بنایا گیا ہے. 10 سے 12 حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے. رانا مختار ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بتائیے گا پولیس نے کیا مزید بتایا ہے؟ جی بالکل، رات گئے تھانہ عیسیٰ خیل کے علاقہ قبول خیل میں 10-12 دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کی کوشش کی، جس پر میاں والی پولیس نے حملہ آور دہشت گردوں کو پسپا کر دیا. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لیے ہوئے اور سرچ آپریشن کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو اب بات کر لیتے ہیں صوبوں میں کیا معاملات ہیں، خاص طور پہ کے پی اور پنجاب میں اس وقت جو نمبرز ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو کے پی کی بات کر لیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہیں ان کی تعداد 90 ہے اور وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے. خیبر پختونخوا کے یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی پارٹیوں کی کیا پوزیشن ہے. 85 یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے، بہت دور تک. اس کے لیے انہیں جو تعداد چاہیے وہ ریکوائرڈ سے زیادہ ہی ہے، تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. اب پنجاب کی صورتحال بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پنجاب میں کس کا پلڑا بھاری ہے. 137 کے ساتھ مسلم لیگ نون یہاں آگے ہے اور انڈیپینڈنٹ یعنی پی ٹی آئی حمایت یافتہ 116 ہے اور آزاد 22 ہے. اب یہاں پہ انڈیپینڈنٹ نے تگڑا مقابلہ دیا ہے، لیکن اب وہی بات ہے نا صدف کہ آگے دیکھنا پڑے گا. لیٹ می مینشن پیپلز پارٹی نے یہاں بہتر پرفارم کیا ہے لاسٹ ٹائم سے. پہلے ان کی 6 سیٹیں تھیں، اس بار ان کی 10 سیٹیں. اور میرے خیال سے اس میں شہری رحمان اور علی بدر جو ہیں ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بلاول کے ساتھ وہاں پہ تمام تر کیمپیننگ کی. کیمپیننگ کے بعد پیپلز کہا جاتا ہے نا، پیپلز پارٹی تو بالکل ڈیڈ ہارس ہو گئی ہے پنجاب میں، لیکن اس بار انہوں نے بڑا زبردست یہاں پہ پرفارم کیا ہے. اور اگین جو ہم نے شو کے ابتدائی میں بات کی تھی کہ رات میں جیت رہے تھے صبح ہار گئے، تو وہ عطا تارڑ اور بلاول والا کیس بھی ہمارے سامنے ہے. اور بلاول نے آ کے ہمارے چینل پہ کہا، انہوں نے کہا میں آپ کا ہی چینل اے آر بائی دیکھ رہا تھا، رات تک تو میں جیت رہا تھا، صبح میں اٹھا اور میرے رات تک 61,000 ووٹ تھے اور جب میں صبح اٹھا تو میں وہاں سے ہار گیا. سو ان کے لیے تھوڑا سرپرائز تھا کیونکہ وہ بڑا کلیم کر رہے تھے کہ میں لاہور کی نشست نکال لوں گا. ایبسلیوٹلی. تو اب اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کی جو صورتحال پہ. الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہے. الفت، پنجاب میں تو نون لیگ نے بہت ہی زبردست قسم کا پرفارم کیا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہے پی ٹی آئی بیکڈ انہوں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے اور وہ بالکل ٹیل پہ ہیں. 135 بمقابلہ 116. کیا ہونے جا رہا ہے اب آگے پنجاب کی سیاست میں الفت؟ جی بالکل، جیسے کہ انتخابی نتائج اب تک آ چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 137 نشستیں حاصل کی ہیں اور جو موسٹلی آزاد امیدوار جیتے تھے، جو حقیقی آزاد امیدوار ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی اکثریت نے بھی اب تک مسلم لیگ نون کا رخ کیا ہے اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز خود رابطے کرتی تھی، سیاسی قیادت آفرز دیتی تھی، کسی کو وزارت کی آفر، کسی کو ان کے علاقے کے ترقیاتی پروجیکٹس دیے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ خود سے جو امیدوار جو جیتے ہیں وہ ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کی پوزیشن اچھی خاصی مستحکم ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی جائے گی. کاف لیگ کی کچھ نشستیں ہیں وہ بھی جائے گی. تو مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہوئی ہے اور کچھ انتخابی عذرداریاں ہیں جن کچھ نشستوں کو چیلنج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہوئی ہے. اچھا، ساتھ ہی رہے گا الفت. ہمارے ساتھ پشاور سے بیورو چیف ضیاء الحق بھی ہیں. خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. جیسے کہ وہاں پہ آزاد ارکان جیتے ہیں، ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے اور دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بیکڈ ہی آزاد ارکان ہے اور 3rd ٹائم ہوگا اگر پی ٹی آئی یہاں حکومت بنا لیتی ہے، لیکن کیسے بنائے گی اس پر بات کر لیتے ہیں. ضیاء بتائیے گا کیا آپ کو یہاں پہ ساری خبریں ہیں اور کیا اب ود ان دا پارٹی کا اسٹرکچر تو وہ نہیں ہے، لیکن کیا کچھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی میں نے بننا ہے سی ایم، میں نے بننا ہے سی ایم؟ ذرا اوور آل صورتحال بتائیں آپ، کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی بیکڈ آزاد ارکان کے طور پہ. جی، یہ پاکستان تحریک انصاف اگر 2013 سے دیکھیں تو بتدریج
یہ خیبر پختونخوا میں جو ان کی نشستیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. 35 نشستوں سے 2013 میں انہوں نے شروع کیا تھا, پھر 74 نشستوں پہ آئے, اور آج ان کی 88 نشستیں اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو آزاد اراکین ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, اور تحریک انصاف بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ممبران ہیں, تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 88 کے قریب بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو تو خیبر پختونخوا میں بتدریج وہ کافی پذیرائی مل رہی ہے. جہاں تک اب الیکشن ہو چکا ہے, تمام لوگ آزاد آئے ہوئے ہیں, تو یہاں پر تحریک انصاف میں اس وقت لیڈرشپ ان کی روپوش ہے, چاہے وہ صوبائی صدر ہو علی امین گنڈاپور ہوں یا اس طرح دوسرا جو ایم پی زیادہ تر ایم پی ایز ابھی تک روپوش ہیں کیونکہ ان پر مقدمات ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت جو یہاں پہ ہم جو تنظیم سازی یا مشاورت کا عمل دیکھ رہے ہیں وہ بہت کم ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. کہ ایک مشتاق غنی ہیں جو سابق اسپیکر, اب موجودہ بھی اسپیکر ہیں, وہ اس وقت کافی متحرک ہے. تو اس وقت مختلف نام جو اس میں تحریک انصاف میں گردش کر رہے ہیں, اور مختلف گروپ وہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں. ان میں ساؤتھ سے جنوبی اضلاع سے بھی گروپ بن رہے ہیں, وسطی خیبر پختونخوا سے بھی بن رہے ہیں, اور شمالی نام سامنے آئے ابھی تک شمالی علاقہ جات جو خیبر جی علی امین گنڈاپور چونکہ صوبائی صدر ہے, ان کا نام بہت ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہارڈ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ اسپیکر جو ہے مشتاق غنی, اس کے علاوہ جو نوشہرہ سے جنہوں نے پرویز خٹک کو ہرایا ہے, خلیق الرحمان, یوسف ترن, مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ ابھی ان کی کوئی مشاورت ہوئی نہیں ہے, یا یہ آن لائن ہی سب تقریباً واٹس ایپ پہ اور موبائل پہ ہی ان کی مشاورت ہو رہی ہے, کوئی باضابطہ ان کی میٹنگ بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ان کو خطرات ہیں گرفتاریوں کے. ایشو ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے, لیکن پھر ذرا لاہور چلتے ہیں. الفت, یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ وزارت اعلیٰ کے لیے کون سا نام زیر گردش ہے؟ کیونکہ کچھ الیکشن سے پہلے یہ بھی خبریں تھیں کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی آئی پی پی سے, اسی لیے تو ہوئی تھی, وہ وزارت اعلیٰ کے معاملات بھی تو آگے پیچھے ہوئے تھے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ کیا علیم خان کا کوئی نام وغیرہ ہے, یا پھر نون لیگ سے ہی آئے گا؟ دیکھیے جی, اگر یہ تو مسلم لیگ نون کو بڑا دل کرنا پڑے گا. اگر دیکھا جائے پارٹی پوزیشن دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آئے. لیکن اگر مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے تو علیم خان صاحب ایک ایسا نام ہے جو کہ سب کو قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں, اور خود مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ ایک اچھے ورکر بھی ثابت ہو سکتے ہیں, پنجاب کے لیے وہ ایک اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی تقریباً 3 سے زیادہ جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں جن کے نام اس وقت تک سامنے آ چکے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. حمزہ شہباز شریف پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, وہ بہت کم عرصے کے لیے رہے لیکن وہ بھی رہ چکے ہیں. ملک احمد خان جو کہ قصور سے اور مسلم لیگ نون میں اچھی خاصی اثر و رسوخ رکھتے ہیں, تو ملک احمد خان کا نام بھی وہ بھی مسلم لیگ نون کے حلقوں میں گردش کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا نام نہیں ہے ساری لسٹ میں, شاید پنجاب شہباز شریف صاحب وفاق میں جائیں جو ہمارے اب تک کے ذرائع کے مطابق, کیونکہ اس کا تمام تر گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا تھا, تقریباً 3.5 گھنٹے یہ اجلاس چلا تھا, بڑا طویل ترین اجلاس تھا. اس میں مسلم لیگ نون کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر ڈسکشن کی گئی ہے, اور اعظم نذیر تارڑ جو کہ سابق وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی نے تمام تر اختیارات پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کو دے دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے کسی بہت قریبی کو اس کے لیے چوز کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے گھر کا بندہ میاں مریم نواز شریف صاحبہ, یا پھر وہ اپنے اتحادی عبدالعلیم خان صاحب کو وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کرتے ہیں, یا پھر لیکن الفت یہ تو ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب حمزہ کو وزارت ملی تھی, سی ایم شپ ملی تھی, تب بھی یہ ہوا تھا کہ جی خاندان سے باہر نہیں جانے دی جاتی سی ایم شپ. تو یہاں پر بھی اب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پیٹرن وہی ریپیٹ ہوگا, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مریم کے سر پہ ہما بیٹھتا ہے یا پھر حمزہ, یا پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کا نام فی الحال اس میں نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن یہ شریف فیملی سے باہر نہیں جا رہی ہے سی ایم شپ. جی یقیناً ہم نے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو وہی دیکھا ہے, لیکن اب چونکہ سیاست کے بہت سارے معاملات چینج ہو گئے ہیں, تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, اور خاندانی سیاست اچھی خاصی اس وقت تنقید کی زد میں ہے, تو اس کا فیصلہ بہرحال مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیتی تو ہے, لیکن مسلم لیگ نون پولیٹیکلی بہت زیادہ ابھی بھی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے.
تو اب مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کا خود تعین کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. وہ کیا اپنی فیملی کے اندر تک رہتے ہیں یا پھر وزارت اعلیٰ کسی اور کو دیتے ہیں اور ایک بڑا پن کا مظاہرہ کر کے پاکستان کی سیاست، یا مسلم لیگ نون اپنی سیاست کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور جو پارٹی ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، ان تک یہ چلے یہ تو پھر وقت بتائے گا، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. الفت آپ کا بہت شکریہ، ضیاء آپ کا بہت شکریہ. تو اس وقت ملاقاتیں ہیں اور باتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ملاقاتیں کس کو اس پریمیئر شپ کی جانب لے جائیں گے. لیکن صدف میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ووٹ دیا تھا؟ جی الحمدللہ. تو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا ووٹ ایکسیپٹ بھی ہو گیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کا ووٹ ایکسیپٹ ہو گیا اور اگر آپ کا ووٹ ایکسیپٹ ہو گیا ہے تو آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جن کو ووٹ دینا آتا ہے، کیونکہ فیفن کے مطابق پاکستان میں 16 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو ووٹ دینا ہی نہیں آتا. 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. یہ بڑا نمبر ہے اور ظاہر ہے ہر الیکشن میں اس طرح کی رپورٹ بھی سامنے آتی ہیں. تو قومی اسمبلی کے 25 حلقے بتائے جا رہے ہیں جہاں سے جو فیصل نے مینشن کیا کہ جیتنے والے امیدواروں کی ووٹوں کے مارجن سے زیادہ، یعنی ان کی جو ووٹ جتنے لیے اس سے زیادہ وہاں پر جی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں. اب اس کی ایک مثال میں دے دوں، جو یوسف رضا گیلانی جس حلقے سے الیکشن انہوں نے لڑے، 300 کے ووٹ سے فرق سے وہ جیتے ہیں وہاں سے، اور وہاں تقریباً 12,000 کے لگ بھگ ووٹ ریجیکٹ ہوئے. مہر بانو قریشی، مہر بانو جس حلقے سے 16,000 ان کے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے اور وہ جیتی بھی کچھ 4,000 5,000 کے، ہاری بھی 4,000 اور 5,000 کے فرق سے ہیں. جبکہ کراچی کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اور قومی اور صوبائی نشستوں پر جو کراچی کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں 97,000 ووٹ مسترد ہو. بتائیں، کہا جاتا ہے جی پڑھے لکھوں کا شہر ہے، 97,000 لوگ آپ لوگ جو ہیں ان کا آپ کو ووٹ ہی دینا نہیں آتا. اب یا تو دینا نہیں آتا ووٹ یا پھر یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا. یہ وقت بتائے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں جی، ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. اور بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، لیکن اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ ووٹ بینک میں کچھ پارٹیز کے اضافہ بھی ہوا ہے، جو کہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور 2018 میں جو صورتحال تھی وہ تھوڑی سی کچھ پارٹیوں کے لیے بہتر ہوئی. جن پارٹیوں کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے 2024 کے انتخابات میں، ان میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک. ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ تحریک لبیک کے جو سابق سربراہ تھے ان کے دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد اس بار شاید ان کو ڈینٹ پڑے، لیکن سرپرائزنگ ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ، اور انہوں نے تقریباً ہر جگہ سے ہی اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اتارے تھے میدان میں الیکشن لڑنے کے لیے. اب جو رپورٹ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مستحکم رہا اور پی ٹی آئی امیدواروں کو 1,68,00,000 ووٹ ملے، جو 2018 میں 1,69,00,000 تھے. اب مسلم لیگ نون کی بات کر لیتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک 1,29,00,000 سے بڑھ کر 1,33,00,000 ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک 69,00,000 سے بڑھ کر 76,00,000 ہوا ہے. تو یہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. اب جو مسترد ووٹ ہیں اگر وہ گنے جاتے ہیں تو پھر مزید پکچر کلیئر ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ وہ پتہ نہیں کن کن پارٹیوں کا تھا. لیکن اب اس میں اگر ہم پیپلز پارٹی پہ ذرا فوکس کریں، یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو بلاول بھٹو زرداری. آپ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ فین ہوں یا پھر پیپلز پارٹی کے اسٹانچ آپ مخالف ہوں، لیکن آپ کو ایک بات یہ ماننی پڑے گی کہ پورے پاکستان بھر میں اگر کسی نے مہم کی، کیمپین کی، بہت سے لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ جی یہ پنجاب میں کیا کرنے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس بار بلاول نے بتایا کہ جی کہ اگر ول ہو تو وہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کیمپین کر سکتے ہیں. بلاول اس ٹائم سے الیکشن کیمپین کے موڈ میں آ گئے تھے جب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جی کرے کیا الیکشن ہونا ہے. چھوڑیں لوگ، آپ سیدھا نام لے لیں، نون لیگ سوچ رہی تھی نا، ابھی وہ نکل ہی نہیں رہے تھے. ہم ان سے پوچھتے تھے آپ لوگ اپنا پہلا جلسہ کریں گے کب، تو کہتے تھے ابھی بہت ٹائم، منشور میں ابھی بہت ٹائم ہے. لیکن بلاول صاحب نے تقریباً جی ہم نے کے پی میں بھی دیکھا، پنجاب میں اگریسو انہوں نے کیمپین کی ہے. اور یہ تمام تر جو معاملات رہے، پھر کراچی میں بھی کراچی میں جو آخری دن نکالی تھی، جو لاسٹ ڈے تھا، اس میں انہوں نے ضلع جنوبی سے لے کے ان علاقوں میں ریلی نکالی جو کہ ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولڈ سمجھے جاتے تھے، اور وہاں سے بھی وہ گزرے.
لوگوں سے انہوں نے جگہ جگہ خطاب کیا. اور جس طرح خطاب, ایک تو صدف ہوتا ہے کیمپین کرنا اور ایک ہوتا ہے آپ کا بیانیہ ہے کیا, وٹ آر یو سیلنگ ٹو دا پیپل. یہ کہتے تھے چنو نئی سوچ کو, تو وہ نئی سوچ میں ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا بلاول کا ایک بیان جو بہت ان کے پوری کیمپین پہ حاوی رہا, وہ یہ تھا کہ جی میں ینگ ہوں, مجھے ووٹ دیں. پرانے جو ہو گئے ہیں سیاستدان اب وہ بیٹھ جائیں گھر میں, وہ سیاست کو بیٹھ کے پیچھے سے بیک سیٹ سے مانیٹر کریں اور ہمیں ینگسٹر کو آنے دیں, ہمیں جی لیڈ کرنے دیں. تو بلاول صاحب اب اپنے اس بیانیے کو لے کے کتنا آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان ہوگا. اگر وہ وہی روایتی سیاست کرتے ہیں جس سے وہ خود ڈیویٹ کرنا چاہ رہے تھے, الگ ہونا چاہ رہے تھے, اگر وہ اسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں تو جو ابھی ان کا ووٹ بینک بڑا ہے پیپلز پارٹی کا, کیا وہ مزید شرنک ہوگا یا بڑھے گا؟ مجھے اس چنو نئی سوچ سے ایک چیز یاد آ گئی. پاکستان میں ویسے تو انتخابات میں بہت سارے ریکارڈز بنتے ہیں, ایک اور بہت زبردست ریکارڈ آپ کو پتا ہے, بتائیں. 54 سال سے ایک شخص وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور وہ ہار نہیں رہا ہے, وہ ہار کے نہیں دے رہا ہے. آپ بتائیں گیس کریں کون ہے وہ؟ میں چلیں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, وہ پیپلز پارٹی سے بھی ہیں, وہ سندھ سے بھی ہیں, 54 سال سے, اور وہ سائیں بھی ہیں. اوہو, قائم علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. سوچیں یار, 54 سال سے ایک بندہ ہارا نہیں ہے, کیا زبردست انہوں نے جو ہے اپنی, کتنا انٹیکٹ ہے ان کا ووٹ بینک, بہت بہت مستقل مزاجی ہے, اور کتنا گرپ ہے ان کا. اچھا, وہ ان کا نام انہیں بڑا سوٹ کر گیا ہے, قائم علی شاہ صاحب. ارے واہ, یہ قائم و دائم, ووٹ بھی قائم و دائم, ووٹ بھی قائم و دائم ہے. ایک زمانہ تھا وہ سی ایم بھی قائم و دائم تھے. اور ویسے سائیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے قائم و دائم رہیں تاکہ آپ کی سیاسی بصیرت کے نتیجے میں لوگ نئی سوچ کو چنتے رہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ جی جارحانہ سیاست جو ہے الیکشن میں ہم نے بہت دیکھی ہے, تند و تیز بیانات دیکھے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ ایسے کر دے گا, یہ ایسے کر دے گا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جارحانہ سیاست ہوئی ختم, الیکشن ہوئے ختم, اور اس کے بعد مفاہمت کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, فرنٹ ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, اور جو سیاسی حریف بن گئے تھے الیکشن کیمپین کے دوران, جن میں تیر چل رہا تھا اور شیر دھاڑ رہا تھا, وہ ایک بار پھر حلیف بن گئے. اچھا, اور ظاہر ہے اب جو ہمیں انٹینٹ نظر آ رہا ہے, جس طرح نون لیگ ملاقات کر رہی ہے, تو آبویسلی ہمیں لگتا ہے وہی سیٹ اپ آئے گا جو ایک پی ڈی ایم حکومت کا, ایک اتحادی حکومت کا سیٹ اپ تھا 16 ماہ کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ زیادہ وزارتیں لیتی ہے, اور ایسی وزارتیں جو کہ فیصلہ کن ہوتی ہیں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں, تو کیا اسحاق ڈار ہی ہوں گے وزیر خزانہ؟ بیکاز آئی ریممبر الیکشن سے ایک رات پہلے جب بلاول سوشل میڈیا اور دیگر چینلز کو انٹرویوز دے رہے تھے, ہمارے چینل پہ ہی بات کرتے, انہوں نے لٹرلی ہاتھ جوڑے تھے اسحاق ڈار کے نام پہ کہ جی اب نہیں. تو اب کیا کریں گے بلاول؟ انکل ڈار کو نہیں بنائیے گا. یعنی میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ان کے فیصلوں سے میں اتفاق نہیں. اب یہی تو اب اصل جو کھچڑی پکنا شروع ہوگی وہ اب شروع ہوگی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس دن ہی جس دن الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے تھے, یعنی 8 کو ہی شام کے وقت غالباً آصف علی زرداری نے جہاز پکڑا تھا. پہلے سیدھا اسلام آباد پہنچے تھے, پھر وہ لاہور آئے تھے, اس کے بعد محسن نقوی کے گھر پہ ملاقاتیں, اور اس کے بعد بلاول کو اگلے دن انہوں نے ٹاسک دیا کہ جی آئیں, اور پہلے وہ خود ملے اور پھر بلاول کو بلایا. جی تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو تند و تیز بیانات کے بعد اب جو مفاہمت کا سلسلہ چل پڑا ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ چل پڑا ہے, ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے, بغلگیر ہو رہے ہیں, ہنستے مسکراتے سب مل رہے ہیں, تو ایسے میں حکومت کا کیا بنے گا؟ کس کے پاس وزارتیں آئیں گی, کس کے پاس اہم میں کل سن رہی تھی کہ فیصل کریم کنڈی انہوں نے اپنے ٹویٹر پر بھی لکھا, ایکس جو سے ایپ کہتے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ بلاول کو چاہیے وزارت عظمیٰ کے لیے کہیں, اور اگر انہیں وہ نہیں ملتی ہے تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں وفاق میں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ان کا بیان تھا, بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, اور ہم اس پہ گہری ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن اب کچھ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. NA87 ہے, NA87, وہاں سے نون لیگ کے شاکر بشیر آوان, ان کی کامیابی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے آزاد امیدوار عمر اسلم کی درخواست الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے. الیکشن کمیشن درخواست گزار کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے, عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے. اور یہ بھی ایک چیز آبزرو کی گئی ہے کہ ابھی الیکشن پروسیس مکمل نہیں ہوا, کہ ایسے میں عدالت کو اس سماعت کا اختیار ہے
तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसे मामलात का नोटिस ले रखा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी ये कहा और साथ में जो वकील हैं उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग हल्का वो है लाहौर का NA 128। यहाँ से ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा में मुकाबला था। अब ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और अदालत ने दरखास्त पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया है। तो आबिद खान से जान लेते हैं। आबिद, बताइएगा फैसला जो महफूज हुआ और ये जो दूसरा भी हल्का बता रहे हैं 87 हम, क्या एक अपडेट है, कब तक ये 128 का फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी ने NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर अपना फैसला महफूज कर लिया और अदालत जो है इम्कान यही है कि आज ये फैसला जो है वो अनाउंस कर देगी। आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये कहा गया था कि फॉर्म 45 के तहत वो जीत चुके थे, मगर जब फॉर्म 47 मुरतब किए जाने लगा रिटर्निंग अफसर की जानिब से तो उस वक्त उनको और उनके जो पोलिंग एजेंट थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उनकी अदम मौजूदगी में ये नतीजा मुरतब किया गया। हालांकि वो जीत चुके थे फॉर्म 45 के मुताबिक, मगर उन्हें हरा दिया गया। लिहाजा अदालत जो है वो रिटर्निंग अफसर को हुक्म दे कि दोबारा फॉर्म 47 का नतीजा मुरतब करे और जो नतीजा पहले मुरतब किया गया उसे अदालत करदम करा दे। इस पर अदालत ने अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है, जबकि उसके साथ साथ हल्का NA 87 से नून लीग के शाकर बशीर रहमान की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने यह दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। अदालत ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि दरख्वास्त गुजार को सुनकर उस पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। अदालत ने अपने रिमार्क दिए कि अभी तक इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, क्या ऐसे में अदालत को समाअत का इख्तियार है? इलेक्शन कमीशन ऐसे मामलात का पहले ही नोटिस ले चुकी है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील का ही कहना था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस नहीं दिया, इस पर अदालत अपने अहकामात जारी करे। ताहम अदालत ने अब ये दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है और वहां जाकर अदालत ने हुक्म दिया कि इसको कानून के मुताबिक इस पर फैसला किया जाए। ठीक है, थैंक यू आबिद। और चैलेंज करने का सिलसिला जारी और सारी है। अभी हम लाहौर की बात कर रहे थे तो अब सिंध का रुख कर लेते हैं और सिंध हाई कोर्ट ने NA 244 से MKM रहनुमा फारूक सत्तार की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में जी चैलेंज कर दी गई है। असगर उमर से जान लेते हैं NA 244 से। जी बताइए असगर। 244 में कामयाब उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार के समेत अभी तक सिंध हाई कोर्ट में 20 से ज्यादा दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं, जिसमें ये मौका पर इख्तियार किया गया कि फॉर्म 45 के तहत उन्होंने ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि फारूक सत्तार समेत जो दीगर उम्मीदवार हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के या पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उनसे इंतहाई कम वोट हासिल किए हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उन्हें ज्यादा कामयाब करार दिया गया है। दरखास्तदारों का कहना यह है कि फॉर्म 47 को इसलिए तस्लीम नहीं किया जा सकता कि उस वक्त उनके नुमाइंदों को बाहर निकाल दिया गया था और उनकी गैर मौजूदगी में ये फॉर्म तैयार किए गए हैं, इसलिए ये नताइज जो है वो मशकूक है। अदालत इनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल करे और दोबारा गिनती का हुक्म दे। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच। तो भाई ये चैलेंज करने का सिलसिला तो जारी रहेगा, वैसे शो का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। और 10 बज गए हैं, 10 बज के बल्कि 4 या 5 मिनट हुए हैं और एक बार फिर हम आपके साथ हैं। इससे पहले भी इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि अब आने वाले दिन जब तक कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो जाती यही मौजू जो रहेगा। इसमें ज़ाहिर है उतार चढ़ाव आते रहेंगे, नई नई स्टोरीज आती रहेंगी, कहाँ पे कौन किसको छोड़ के चला गया, कौन कौन सी ओहदा लेना चाहता है, कौन CM बनना चाहता है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। ये बड़े अहम मौके हैं। तो इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले हम सूबों की बारे में बात कर रहे थे। फैसल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हो गया था, पंजाब का जिक्र हो गया था। अब 2 सूबे और हैं, वो हैं बलूचिस्तान और सिंध। वहां पे कौन वजीर आला होगा या वहां पे पार्टी पोजीशन क्या बन रही है? सिंध की तो बड़ी ऑब्वियस है, सिंध की बड़ी ऑब्वियस है, उस पर भी बात करेंगे। बट अगर बलूचिस्तान का कहें तो बलूचिस्तान में अगर नेक टू नेक जो है ना वो इस वक्त बलूचिस्तान में, क्योंकि पीपल्स पार्टी JIF ने 11-11 जीती हुई है, उनके बिल्कुल पीछे टेल पे लगी हुई है मुस्लिम लीग नून जिसने 10 जीती हुई है। और यहाँ से इसके साथ जो 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं और साथ साथ BAP 4, नेशनल पार्टी 3 और इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं 26 का नंबर चाहिए जी गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब उसमें देखना यह है कि अगर 11-11-22 PP और जमीयत उलमा इस्लाम 11-11-22 कर लेते हैं और उसके वो आज़ाद को मिला लेते हैं या BAP को शामिल करते हैं तो उनके पास 26 से ज्यादा हो जाती हैं। और अगर नून लीग वहां पे कोशिश करती है दीगर जमातों को मिलाने की तो इस वक्त वहां पे
ہر کوئی ہی اس وقت پارٹی پوزیشن ایسی ہے ان کی کہ جو حکومت بنا سکتا ہے، لیکن لیٹس سی کہ یہاں بھی اگین جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں کہ وہ جو کہیں گی وہی ہوگا، وہ جن کے ساتھ مل جائیں گی اسی کی بن جائے گی حکومت۔ اچھا، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، جو 1 یا 2 3 نشستوں والی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے ان کے، کیونکہ وہ جو بارگین کریں گے اس وقت ان کی تمام تر باتیں سنی جائیں گی، جو مطالبات رکھیں گے، بعد میں وہ وعدے وفا ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ صورتحال بنتی ہے۔ تو یہاں پہ اچھا، اس صوبے میں جب الیکشن بھی ہوئے فیصل، تو یہاں پہ اکثریت جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ماضی میں کسی نہ کسی دور میں وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ بلوچستان میں آلریڈی مقابلہ ہی وزیر اعلیٰ کے درمیان ہوا تھا، تو اب ہم پوچھتے ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں مصطفیٰ خان ترین ان سے کہ یہاں پہ کس کا پلڑا تو بھاری نہیں ہے، لیکن کون سی جماعتیں مل بیٹھ کے اور کس کو وزیر اعلیٰ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی مصطفیٰ، تو بتائیے گا، یہاں تو اسپلٹ مینڈیٹ ہے، وہی ہم دیکھیں گے مخلوط حکومت ایز یوزول بلوچستان میں بننے جا رہی ہے؟ شکریہ صدر۔ بلوچستان کی اگر نتائج کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت یہ جو آپ یا فیصل ابھی پارٹی پوزیشن بتا رہے تھے، یہ تھوڑی سی ٹینٹیٹیو ہے، کیونکہ متعدد حلقوں میں اس وقت بھی ریکاؤنٹنگ کے اقدامات جاری ہوئے ہیں، جبکہ کچھ حلقے 1-2 ایسے ہیں جن پر اس وقت بھی شاید نتائج میں رد و بدل ہو، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شمالاً جنوباً مختلف امیدواروں کی جانب سے اس وقت بھی احتجاج کی صورتحال ہے۔ جب تک تمام امیدواروں کو فارم 49 نہیں تھما دیا جاتا اس وقت ہم اس کو ٹینٹیٹیو ہی کہیں گے، لیکن سر دست اس وقت تک جو پارٹی پوزیشن آ رہی ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سی پارٹی آگے آ سکتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ تاہم ہمارے ذرائع کے کہنا ہے کہ اس وقت 4 امیدوار جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے پر تول رہے ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون سے وزیر اعلیٰ جام کمال خان، جبکہ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی سابق وزیر اعلیٰ نواب محمد اسلم خان رسانی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ خان زیری، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی سے اس وقت ذرائع بتاتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی کوششیں شروع کر چکے ہیں اور اس وقت بیٹھک جاری ہیں مختلف صورتوں میں، اور صادق سنجرانی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ میں سامنے آ سکے۔ لیکن ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے خصوصاً کہ وہ ایک پریڈکشنز کر رہے تھے کہ اس مرتبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو تمام پریڈکشنز کو جو ہے وہ نفی کر دے گا، اور ایک نئی صورت میں وزارت اعلیٰ کے لیے ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا۔ اچھا، تو وہ صادق سنجرانی نہیں ہو سکتے؟ ظاہر ہے صادق سنجرانی تو بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے، ہمارے ذرائع کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کس شخصیت کو جو ہے وہ کس شخصیت کا نام سرپرائز دینی جائے گی۔ اچھا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی جانب سے جو مصطفیٰ یہ بھی بتائیے کہ اب ذرا پارٹی انکلینیشن جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہاں پہ نیچرل الائنس جو ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب نون لیگ 10 کے ساتھ ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی یا پھر پیپلز پارٹی JUI کے ساتھ جائے گی؟ اور اگر ان میں سے کوئی 3 میں سے کوئی 2 ایک دوسرے کے ساتھ چلی بھی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی جو مطلوبہ نمبر ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ مصطفیٰ خان ترین، یہی سوال آپ سے کہ نون لیگ کا نیچرل الائنس یا پولیٹیکل انکلینیشن کس کی طرف ہے؟ 10 ان کے پاس ہے، تو وہ کس کے پاس جائیں گے اتحاد کرنے کے لیے؟ اور سیم اگر یہی چیز آپ بتا سکیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بنائیں گے، تو وہ کس کے ساتھ اتحاد کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جہاں ایک جانب بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مرکز میں جو ہے جو اہم فیصلے ہوں گے، مرکز میں کیا الائنس بننے جا رہی ہوں گی، اور مرکز میں کون کون حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنی شرائط رکھے گا، اور کون جو ہے
हुकूमत में शामिल होकर हुकूमत फॉर्म करेगा तो शायद बलूचिस्तान भी उसी तनाजुर में फैसला करने जाए। लेकिन इस वक्त तक जो मैंने सूरत-ए-हाल बताई है वो ये कि ये चारों अहम शख्सियात हैं जो वज़ारत आला के लिए बागदौड़ में मसरूफ़ अमल हैं। मैं भी कि मरकज़ में जो फैसला सामने आए हैं उसी को देखते हुए फिर बलूचिस्तान हुकूमत में भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है की जाए। लेकिन इस वक्त हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का फैसला शायद जमीयत उलमा इस्लाम के पलड़े में हो कि जमीयत उलमा इस्लाम जिस तरफ जाने की कोशिश करेगी उसी तरफ हुकूमत बनने में ज़्यादा आसानियाँ होंगी। चलें तो देखते हैं क्या होता है। मुस्तफ़ा खान तरीन हमारे साथ थे, बलूचिस्तान की सूरत हाल हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच। और यूजुअली हमने देखा है बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो एक ऐसे वज़ीर आला का इंतखाब अमूमन करती हैं जो कि एक ऐसी पार्टी से हो जिनको ज़्यादा सीट ना मिली हो, या जो बलूचिस्तान की कहते हैं ना महरूमिया उनका अजाला करने के लिए जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो उनका भी समटाइम्स वजीर आला पिक कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात मुस्तफा खान तरीन ने बिल्कुल ठीक की कि मरकज की तरफ भी बलूचिस्तान देख रहा होगा। यही पहले मरकज में डिसाइड होगा, उसके बाद बलूचिस्तान। जाहिर सी बात है वहाँ जिसका वजारत उज़्मा का उम्मीदवार आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है फैसले तो फिर वही होंगे ना। थैंक यू सो मच मुस्तफा। अच्छा, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला अब रुका है तो अब चैलेंज होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के इंतखाबी नताइज रोकने की अब दरखास्त हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला भी महफूज कर लिया है और आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील ने दलाइल भी दिए हैं और उनका कहना है कि मरियम नवाज फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुकी हैं और रिटर्निंग अफसर ने मुबैना तौर पर मरियम नवाज को फातेह करार दिया है। तो ये हल्का भी चैलेंज हो गया है। 119 मरियम नवाज ने यहां से इंतखाब लड़ा। अब देखते हैं, अब एक और हल्के की तरफ चलते हैं और ये भी लाहौर का ही हल्का है। अब यहाँ से IPP के जो उम्मीदवार थे अलीम खान वो कामयाब तो करार दिए गए लेकिन उनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया और इसकी दरखास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई और जस्टिस अली बाकर नचवी ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर। तो इन दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। आबिद खान हमारे साथ मौजूद है। आबिद बताइए, NA 119 NA 117 पे जो दरखास्त है काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी ने हल्का NA 119 और हल्का NA 117 लाहौर पर जो है उन दोनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या न होने पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। 119 से मरियम नवाज के इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि मरियम नवाज फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुकी थी मगर रिटर्निंग अफसर ने मुबैना तौर पर उन्हें फातेह करार दिया। अदालत ये हुक्म दी कि फॉर्म 45 के नताइज के तहत जो है वो फॉर्म 47 तरतीब दिया जाए और नतीजा जो है दोबारा मुरतब किया जाए। जबकि अलीम खान के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो अली इजाज की जानिब से जो आजाद उम्मीदवार है उनकी जानिब से दायर की गई है और उसमें भी यही मौका इख्तियार किया गया है कि फॉर्म 45 के तहत अलीम खान हार चुके हैं मगर फॉर्म 47 में जो है रिटर्निंग अफसर ने उन्हें फातेह करार दिया। उनकी अदम मौजूदगी में ये सारा कुछ प्रोसेस मुकम्मल किया गया और धांधली की गई और उन्हें हरवाया गया। लिहाजा अदालत इस नतीजे को कलअदम करार दे। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या न होने पर अपना फैसला महफूज कर लिया जो कुछ देर में उम्मीद है कि अनाउंस कर दिया जाएगा। जी ठीक है आबिद, थैंक यू सो मच। तो हमने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान की बात कर ली है। अब हम कर लेते हैं रुख सिंध का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और अगर मौरिख यहाँ, वैसे तो मौरिख जो है इस बार बहुत थक गया होगा लिखते लिखते, बिल्कुल ही पागल हो गया मौरिख जिस तरीके के इंतखाबात हुए। लेकिन जब मौरिख यहाँ सिंध की और कराची की सियासत लिखने पे आएगा और अगर मौरिख ने कभी कोशिश की फिल्म बनाने की तो उस फिल्म का टाइटल होगा जिनापुर से जिना ग्राउंड तक। 2018 में आप सबको पता है कि क्या हो रहा था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो वाकईतन दीवार से लगा दी गई थी, फारूक सत्तार के मुताबिक चुन दी गई थी, लेकिन अब वो दीवार जो है उसको तोड़ा भी जा चुका है, वो बाहर भी आ चुके हैं और वहां पे जलसा किया है जहां पिछले 8 साल से सन्नाटे का राज था। जनाब ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, ये है जिना ये इन्होंने जीत का जश्न मनाया और यहाँ भी वही कंट्रोवर्सीज है कि MQM पाकिस्तान अब मौजूदा जो हमारा सियासी मंजरनामा है, अब सोचें उनकी अहमियत इस तरह बढ़ गई है कि जाके उन्होंने कल मुलाकात भी कर ली मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर में जाके और उनको जी कराची की 22 नशिस्तें थी उनमें से 15 मिली हैं जबकि हैदराबाद की 3 से 2 सीटें हासिल की हैं और सिंध असेंबली की 28 नशिस्तें यानी कि जो MPA उनके सिलेक्ट हुए हैं वो 28 बताए जाए। तो MQM पाकिस्तान के इनाम रही जिसके बाद अब इनकी पोजीशन मरकज में की हद तक हम कह सकते हैं क्योंकि सिंध में तो जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को इनको मिलाने की, लेकिन मरकज में इनकी जरूरत पेश आ सकती है। अब देखते हैं जी ये इसका लेवरेज क्या लेते हैं।
تو چوتھی بڑی جماعت پاکستان کی وہ ایم کیو ایم بن کے ابھری ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان سے امین الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین صاحب السلام علیکم. باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی جیت پہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر بہت سارے لوگ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹھیک نہیں جیتی ہے, چیلنج بھی کر رہے ہیں. آپ کے دوست جو ہیں حافظ صاحب جو ہیں حافظ نعیم, وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی میں احتجاج کروں گا. تو اس سارے سیناریو میں کیسے دیکھتے ہیں, ان تمام لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے؟ ہاں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پچھلے 3 دہائیوں سے شہر میں کامیابی حاصل کرتی چلی آ رہی ہے. پھر آپ کو 2018 بھی یاد ہوگا, 2018 25 جولائی شام 6 بجے RTA سسٹم بٹھا دیا گیا تھا. 7 بجے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا تھا. 8 بجے ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کر کے تمام چیزیں بتائی تھی. لیکن اس کے باوجود اور جو لوگ گھر جا کے سو گئے تھے ان کو سیٹیں دے دی گئی تھی. ایم کیو ایم مسلسل اس شہر میں اپنا سیاسی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے. اور پھر سب نے دیکھا کہ ہم نے 4 مہینہ پہلے اپنی سیاسی الیکشن کیمپین کا آغاز کیا. 3 مہینہ پہلے ہم نے اپنے 4 قومی اسمبلی کے ممبران کا بھی اعلان کر دیا. اور 21 جنوری باغ جناح میں لاکھوں کا مجمع کر کے ثابت کیا کہ ایم کیو ایم شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ 8 فروری جو ہے میرا خیال ہے مینڈیٹ کا دن تھا. ایم کیو ایم نے شہر میں بھاری مقصدیت حاصل کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام چیز ایم کیو ایم کی ریوائول ہے, ایم کیو ایم کے آپس کے اتحاد کی بدولت ہے, کارکنان کی محنت کی بدولت ہے. لیکن امین الحق صاحب جو ہم نے گفتگو کی ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی کے, وہ بڑے حیران تھے, کہہ رہے تھے ایم کیو ایم نے جس طرح نشستیں حاصل کی ہیں یہ ہمارے لیے بڑا تعجب کی بات ہے. اور وہ خود ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کراچی کی حد تک کرے گی. بہت سے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو کچھ عجیب ہی معاملات ہوئے. کراچی کے حلقوں میں لاکھوں میں وہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں, جیت آپ 20,000 سے رہے ہیں جیتنے والا کینڈیڈیٹ. تو یہ جو ایک دھاندلی فیکٹر ادھر لوگ مینشن کر رہے ہیں, اور چیلنج بھی ظاہر ہوئے ہیں کچھ حلقے کراچی کے بھی جس کو کہا جا رہا ہے آگے کیے بھی جائیں گے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیے گا جو اس پر آپ پہ سوال اٹھ رہے ہیں آپ کی جماعت پہ؟ جی صدف 2-3 چیزیں. میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ بات اٹھائی ہے تو ہم خود اس بات پہ حیران ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 3 سیٹیں کراچی سے ملیں گی, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے 7 سیٹیں جیتی ہیں. انہوں نے ڈیفنس کی سیٹ بھی جیتی ہے, انہوں نے غالباً جو ہے محمود آباد کی قومی اسمبلی کی بھی سیٹ جیتی ہے. یہ کسی بھی تجزیہ نگار نے اس بات کا امید نہیں کی تھی. اصل میں کیا ہوا کہ ایم کیو ایم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. ہمیں امید تھی کہ شہر کراچی سے ہم 18 سیٹیں جیتیں گے, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں 15 قومی اسمبلی کی سیٹ میں کامیابی ملی ہے. 2 حیدرآباد سے ہم پچھلے 3 دہائیوں سے جیتتے چلے آ رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ 20,000 ووٹ لے کے جیتے. دیکھیں اپنا صدف, ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ شہر میں اگر لانڈی سے ہمارے ایم این اے جاوید حنیف بھائی جیتے ان کو 1,02,000 ووٹ ملا ہے. اسی طرح 98,000 ووٹ 88,000 ووٹ لے کے شاہ فیصل سے ہماری آسیہ اسحاق بھائی جیتی ہے. میں خود اورنگی ٹاؤن سے 74,000 ووٹ لے کے جیتا ہوں, جو کہ میرا اور حافظ صاحب کا جن کا آپ ذکر کر رہے تھے 42,000 کا مارجن ہے. جس کا مطلب کیا کہ عوام ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے ہوئے, ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے, ایم کیو ایم کے فکر فلسفہ سے متاثر ہو کر ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے. تو یہ طرح کے الزامات تو میرا خیال ہے کہ بات کی آپ نے حافظ صاحب کی. دیکھیں حافظ صاحب تو میرا خیال ہے اگر جماعت اسلامی کو سیٹ ملی ہے 15 جنوری 2023 کو جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو ان کے خیرات میں ان کو سیٹ ملی. آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بھی اگر نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تھے کس کے خیرات میں بنے تھے؟ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو اس لیے بن گئے. اب ایم کیو ایم پوری طاقت کے ساتھ شہر میں موجود ہونا کیا چاہیے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جمہوری طریقہ کار کے مطابق ایم کیو ایم نے چونکہ بائیکاٹ کیا تھا لوکل گورنمنٹ کو, تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے تمام لوگوں کا استعفیٰ دیں اور دوبارہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرایا جائے تاکہ اصل وارث جو شہر کے وارث ہیں ان کو یہ مینڈیٹ. یہ تو امین صاحب جب ہوگا تو ہوگا, لیکن اب یہ بتائیے جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقت کے ساتھ اس بار ایم کیو ایم جیتی ہے اور اس طاقت کا اندازہ دیگر جماعتوں کو بھی ہے, تبھی تو آپ کو نون لیگ شہباز شریف جو ہے وہ بلا بھی رہے ہیں, ملاقات کرنے خود گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا مطالبات رکھے ہیں کراچی کے مسائل کے لیے, کیا پلان آپ نے شیئر کیا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں شہر کے لیے, بتائیے. سب سے پہلے میں تصحیح کر دوں صدف, ایم کیو ایم خود نہیں گئی ہے. اس سے ایک رات پہلے شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد انگل صدیقی صاحب کو فون کیا, انہیں لاہور آنے کی دعوت دی اور اس کے بعد ایم کیو ایم گئی ہے. بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانی ایم کیو ایم کام نہیں کرتی ہے. لیکن یہاں پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جو 16 ماہ کی پرفارمنس تھی بڑی تنقید ہوتی ہے, اس کا حصہ آپ بھی تھے, تو آپ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی اتحاد کا حصہ بننے میں؟
میرا خیال ہے یہ سوال آپ بلاول بھٹو سے بھی پوچھ سکتی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ سکتی ہے. میں تو آپ کی جماعت سے آپ کا موقف لوں گی نا، بلاول کی جماعت سے میں ان کا موقف لوں گی. مجھے میرا خیال ہے یہ سوال چلے آپ کے سوال، آپ کی اصولی پوزیشن کیا ہے؟ مجھے آپ نے سوال پوچھ رہے ہیں تو مجھے جواب تو دینے دیں نا صدف. میرا خیال ہے کہ پورے الیکشن کیمپین میں 16 مہینے میں اور بالخصوص آخر جو 1 مہینہ تھا، پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کرتی رہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. کل وہ دونوں مذاکرات میں آپس میں بیٹھ کر کے شیر و شکر تھے. میرا خیال ہے ایم کیو ایم پاکستان اصلی موقف اپنائے گی. ایم کیو ایم کا اصلی موقف کہہ کہ یس وفاق میں پی ایم ایل این کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، اور ہم نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے بھی جو ہمارا ووٹ دیا تھا، ہم نے اصلی موقف اپنایا کہ یس اگر آئین میں ترمیم کی جائے گی تو ایم کیو ایم پاکستان میرا خیال ہے کہ یس وفاق حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اب فیوچر کے پلان پوچھتے ہیں. کیونکہ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر کسی جماعت سے بات کر سکتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم ہے، تو اس پوائنٹ پہ آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں؟ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے اگر وہ رابطے کرتے ہیں تو؟ صدف ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند عوامی جماعت ہے. ایم کیو ایم کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر گوہر صاحب فون کریں گے خالد محمود صدیقی صاحب کو تو میرا خیال ہے اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ سیاست میں ریجیکٹنس نہیں ہوتی ہے، بلکہ وسیع قلبی وسیع نظری کا مظاہرہ کر آگے بڑھا جاتا ہے. ہم اگر پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے جو مذاکرات کیے پرسوں رات کو، تو اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے کہ وزارت کی مشیر کی گورنرشپ کی بات نہیں، بلکہ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. مثلا پاکستان کو مضبوط تر بنانے کے لیے بات کی ہم نے، معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی. تو اگر آپ کو 2 میں سے چننا پڑے، پی ٹی آئی بیک ٹو امیدوار بیرسٹر گوہر یا پی ایم ایل این، کس کو چنیں گے؟ دیکھیں اگین ایم کیو ایم جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے، اور ایم کیو ایم کے تمام فیصلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے کرتی ہے، اور اس جمہوری طریقہ کار کے مطابق یہ تمام فیصلوں کو ہم اپنے جنرل کے اجلاس میں اپنے کارکنان سے توثیق بھی کراتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی بھی آپشن آئے گا، رابطہ کمیٹی بیٹھے گی سر جوڑ کے، اور پھر میرا خیال ہے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا. اچھا اگین میں آپ سے پھر سے دوبارہ وہی فوکس کروں گا کہ کراچی کے لیے اب کیا مطالبات آپ نے رکھے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ شہر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ کماؤ پور، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، لیکن سب سے زیادہ اگر کہیں تو پسماندہ، سڑکوں کا حال، ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا، پانی کا ایشو. تو کیا کیا ایشوز رکھیں گے سر آپ، اور کیا پلان ہے آپ کے آگے کراچی کے لیے؟ دیکھیں بیسک چیز ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کرنا، آئینی ترمیم ہونی چاہیے. اس کے ذریعے کیا ہے کہ وہ تمام جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور ہیں وہ سی ایم ہاؤس میں کمیونٹی ہونی چاہیے، بلکہ وہ منتخب میئر ڈسٹرکٹ چیئرمین کو ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ یس یہ تمام اختیار لاڑکانہ کے میئر کے پاس بھی ہو، کراچی کے میئر کے پاس بھی ہو، پشاور کے میئر کے پاس بھی، کوٹا کے چیئرمین کے پاس بھی ہو، تاکہ کہ عوام کے دروازوں پہ ان مسائل کا حل ہو سکے. ایک نمبر ایشو بنی ہے. نمبر 2 میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے آلریڈی یہ جو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ہم نے اس پہ کیا کام کیا. K4 کا منصوبہ آگے کے ساتھ چل رہا ہے. ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی K4 کے منصوبے کو ہر مکمل کیا جائے، تاکہ آپ نے جس بات کی فیصلہ نشان دی کہ پانی کا مسئلہ 650 MGD کا منصوبہ ہے، میرا خیال اس کو ہر صورت میں مکمل کرایا جائے گا. گرین لائن کا منصوبہ جو میرا خیال سوجانے سے شروع ہو کر ابھی بھی نمائش پہ رکا ہوا ہے، اس کو ٹاور تک لے کر جانا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حیدرآباد یونیورسٹی ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں سے میرا خیال وائس چانسلر اپائنٹ ہو چکا ہے. میرا خیال اگلے 4 ہفتوں میں سے کلاسز کا انعقاد کرنا. پھر میرا خیال ہے کہ جو کراچی کے جو انفراسٹرکچر پچھلے 15 سال میں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اس انفراسٹرکچر پہ کام کرنا، تاکہ فلائی اوور روڈ، میٹلک روڈ اور جو جتنے تمام چیزیں میرا خیال ہے کراچی کے حوالے سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. چل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب. ہاں جی، تو ہم بات کی امین الحق صاحب سے، اور سوال یہی کہ جی پلان کیا ہے. ویسے ہمارا شو میں پلان کیا ہے؟ ہمارے شو میں پلان یہ ہے کہ ہم نے بریک لینا ہے، آپ نے بریک نہیں لینا، تھوڑی دیر ویٹ کریں، ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات ہو رہی ہے الیکشن کے بعد پوسٹ الیکشن جو سینیریو اس وقت ہمارے سامنے، الیکشن میں کون کتنی نشستیں جیتا ہے، کون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن کچھ نتائج ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے روکے ہوئے ہیں. ظاہر وہاں پر کچھ معاملات ہیں جو سارٹ آؤٹ ہونے ہیں. بتایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کی اس میں 10 نشستیں ہیں، صوبائی اسمبلی کی 16 نشستیں ہیں جن کے نتائج آنے ہیں اور حتمی نتائج سے روک دیا ہے. یہ کون کون سے حلقے ہیں، امیدواروں نے کن کن بنیادوں پہ ان کو چیلنج کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کون ہے؟ زاہد مشرانی ہمارے نمائندے موجود ہیں. زاہد بتائیے کہ کون کون سے یہ حلقے ہیں اور کیا وجہ پیش کی گئی ہے ان کو روکے جانے کی؟ اسلام آباد کے 2 حلقے ہیں جہاں پہ شعیب شاہین اور
جو طارق فضل چودھری کے درمیان مقابلہ تھا. میاں نواز شریف کا مانسرے کا حلقہ ہے اور راولپنڈی کے کچھ حلقے ہیں. 10 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پہ الیکشن کمیشن نے رات گئے جو ہے کہا کہ وہاں پہ نتائج روک دیا جائے اور جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ جو نتائج ہیں جاری نہیں کیے جائیں گے. اور اگر الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے دین, لیکن 16 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے بھی ہیں اور آج الیکشن کمیشن میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ایک تانتا بن گیا ہے انتخابی عذرداریوں کا اور درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگ یہاں الیکشن کمیشن کا رخ کر رہے ہیں. گزشتہ روز 26 جو ہے سماعتیں ہوئی تھی اس حوالے سے. آج تقریباً 80 سماعتوں کا جو ہے ایک بینچ قائم کیے گئے ہیں. 2 بینچ اس کے لیے قائم کیے گئے ہیں. فیسلٹیشن ڈیسک بھی لگائے گئے ہیں. انتخابی عذرداریوں کے نمٹانے کے بعد ایک ماحول بنے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس عام انتخابات کے دوسرے مرحلے پر, کیونکہ پہلا مرحلہ پولنگ کا تھا وہ مکمل کیا جا چکا اور اب جو انتخابی عذرداریاں مقدمات کیسز ہیں وہ نمٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نے بینچ قائم کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے, ان کے نوٹیفیکیشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور پھر انہوں نے حلف بھی لینے ہیں اور حکومت سازی کے لیے بھی جوڑ توڑ کا عمل ہے وہ جاری ہے. تاہم جو 26 حلقے ایسے ہیں جن پر نتائج روک دیے گئے ہیں اور جب تک وہ حتمی فیصلے ان پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں کیے جاتے اس وقت تک وہ نتائج جاری نہیں کیے جائیں گے. قومی اسمبلی کا حلقہ جس طرح آپ نے سوال کیا N88 خوشاب کا ہے جہاں پہ 26 پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ 15 فروری کو پولنگ کے لیے کہا گیا ہے. وہ نتیجہ بھی رکا ہوا ہے. باقی صوبائی قومی اسمبلی کے تمام نتائج الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکے ہیں اور وہ جاری بھی کیے جا چکے ہیں. اور یہ جو 10 اور 16 صوبائی اسمبلیوں کے جو حلقے ہیں قومی اسمبلی کے 10 ہیں, یہ جو نتائج ہیں اس پر کیسز کی سماعت کے بعد فیصلے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے نوٹیفیکیشن کیے جائیں گے کہ اس کا کیا مستقبل کیا جا سکتا ہے. تاہم الیکشن کمیشن میں ایک میلہ لگا ہوا ہے. جی زاہد, یہ وہ حلقے ہیں جو چیلنج ہوئے وہ ڈیفرنٹ حلقے ہیں اور یہ جو نتائج روکے گئے ڈیفرنٹ حلقے ہیں. بالکل, یہ جو یہاں پہ کیسز ہیں ان میں بعض کیسز ایسے ہیں جو چند پولنگ اسٹیشن پر اعتراضات سامنے آئے ہیں. بعضوں کی درخواستیں آئی ہیں کہ ان کے نوٹیفیکیشن روک دیے جائیں اور بعضوں کے حوالے سے ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ کی جو درخواستیں ہیں وہ دی گئی ہیں. متعدد اور متفرق درخواستیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. تاہم الیکشن کمیشن نے 2 بینچ قائم کیے ہیں اور دونوں بینچ جو ہے وہ رات گئے تک بھی سماعتیں کرتے رہے اور گزشتہ روز اتوار کے دن کے باوجود, چھٹی کے دن کے باوجود, اور آج بھی یہ شام تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ود ان جو ٹائم فریم ہے اور قانون کے مطابق یہ جو عذرداریاں ہیں ان کو نمٹایا جائے تاکہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری کیے جا سکیں. آگے جا کے جوڑ توڑ کا عمل سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے اور ان لوگوں نے جا کے اپنی اپنی پارلیمنٹ میں حلف بھی لینا ہے اور پھر حکومت سازی کا عمل بھی مکمل ہونا ہے تاکہ اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر اس سے حکومت سازی کے عمل میں بھی رخنہ ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ زاہد مشوانی. یہ معاملہ تو اب الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. بتائیے. پاکستانیوں آپ کو سلام, شاباش, اور جتنی بھی آپ کی ستائش کی جائے وہ کم ہے کیونکہ آپ گھروں سے نکلے. تمام تر مسائل جتنے بھی تھے ان کے باوجود انٹرنیٹ بند اور یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ موبائل سروس بند. 8300 پہ بہت سارے لوگ نہیں جان سکے کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے کیونکہ نیٹ ورک سروس بند تھی. اس کے باوجود فیفن کے مطابق 48.2% ٹرن آؤٹ رہا, جو کہ اگر حالات اگر اور مزید سازگار رہتے, لوگ مزید ووٹ ڈال سکتے ہوتے تو شاید یہ 55 سے 60% بھی جا سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود عام انتخابات میں زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا اور غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فیفن کی رپورٹ کے مطابق 6 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی اپنا استعمال کیا اور ووٹ ڈالنے کی شرح مردوں میں 52% رہی اور خواتین ووٹرز میں 43% رہی. قومی اسمبلی کی نشستوں پر سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا 54.2%. اور اگر ہم اس کو شہروں میں بریک ڈاؤن کر لیں تو شہروں میں ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے آپ کو حیرت ہوگی جان کے اسلام آباد پہلے نمبر پر رہا, جسے شہر خاموشاں یوں تو کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ رہا. صوبائی سیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ سندھ کا حلقہ ہے PS 125 63.3% ہے. صوبائی نشستوں میں سب سے کم جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی سندھ سے ہی ہے, اس کا حلقہ ہے PS 127 تو یہاں پر 25% کے تقریباً ٹرن آؤٹ رہا. اور قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو وہاں سب سے کم ٹرن آؤٹ تھا NA 241
23%. تو یہ جو نمبرز کا گیم ہے اب اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر فیفن راشد چودھری صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ باخبر سویرا کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا بھی بڑا ہی بہت ہیکٹک یہ ایک پورا ہفتہ گزرا ہوگا سارے سٹیٹس اور نمبرز اور فگرز پھر پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہوئے. لیکن یہ تو بتائیے کہ ٹرن آؤٹ جو تھا 48.2%, یہ اتنا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا پھر یہ کم ہے یا پھر آپ کے مطابق زیادہ ہے یا اور بھی ہو سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام جی, تھینک یو فار ہیونگ می. ٹرن آؤٹ جب ہم نے ابتدائی رپورٹ جاری کی تھی اس وقت 48.2% تھا. اب اس کے بعد وہ تھی ہماری 235 قومی اسمبلی کے حلقوں پر مشتمل رپورٹ. ابھی ہمارے پاس انالیسس ہے 263 حلقوں کا, تو ٹرن آؤٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے, 47.8% ہے, 47.8% نیشنل اسمبلی کے 263 حلقوں کے اس کے مطابق. اور اس میں جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے جس طرح ابھی صدف بتا رہی تھی وہ اسلام آباد کا ہے 54.2, اس کے بعد پنجاب کا 52% ہے تقریباً 51.6%, سندھ کا 44% کے قریب ہے 43.7%, اور بلوچستان کا کیونکہ اس وقت ہماری پریلیمنری رپورٹ میں بلوچستان کے کم حلقے شامل تھے, بلوچستان کا بھی 43% کے قریب ہو گیا ہے 42.9, اور سب سے کم جو ہے نسبتاً وہ خیبر پختونخوا کا ہے 41%, جہاں پہ کم باقی ملک کی نسبت حلقے سے کم لوگ نکلے ہیں. تو 6 کروڑ سے زائد 6 کروڑ 10 لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے. اور لیکن خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 9 پرسنٹیج پوائنٹس پیچھے ہے, یعنی کہ مردوں کی نسبت خواتین جو کم نکلی ہیں, اور یہ ہمارے لیے کنسرن کی بات ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ خواتین کی جو رجسٹریشن ہے 2018 سے 23 تک وہ بہت زیادہ بڑھی تھی بنسبت مردوں کے. بہت زیادہ تو نہیں لیکن کم از کم ان 2 الیکشنز میں پہلی دفعہ خواتین رجسٹرڈ ہونے والی خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ تھی. اچھا, میں جس پہ انٹرسٹڈ ہوں وہ نوجوان ووٹر, جس کا آپ سے ہی ہم گفتگو کر رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ ان کا رول بڑا ڈیسائسو ہوگا. 44 سے 45% وہ ووٹر تھا جس کی ایج 18 سے 35 سال, اور کچھ ووٹر جو کہ کروڑوں میں جس کی تعداد ہے, مجھے کریکٹ کیجیے گا, جو کہ 18 سال کا پہلی بار اس نے ووٹ کاسٹ کیا. تو نوجوان ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کتنا رہا؟ نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ نکالنا تو ممکن نہیں ہے, اس پہ تو صرف سٹڈیز ہو سکتی ہیں. 11.5 ملین جو تھے وہ نوجوان تھے, مرد جو پہلی دفعہ رجسٹر ہوئے تھے ان 2 الیکشنز کے درمیان. خواتین جو تھی وہ 1 کروڑ 25 لاکھ 12.5 ملین خواتین رجسٹر ہوئی تھی, اس میں بہت ساری نوجوان ہوں گی. جو پرسنٹیج ٹرمز میں دیکھیں تو ان الیکشنز میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہوا ہے بنسبت 2018 کے الیکشنز میں. لیکن اگر ایبسولوٹ نمبرز میں دیکھیں تو چونکہ ہماری جو ووٹر لسٹ ہے وہ 106 ملین سے 128 ملین پہ چلے گی. 10 کروڑ 60 لاکھ لوگ ووٹرز تھے, تو 12 کروڑ 80 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ووٹرز ہیں. تو ایبسولوٹ نمبرز میں ہمارے 1 کروڑ کے قریب زیادہ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے. لیکن اس میں نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ نکالنا بہت پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس جو فارم 45 پہ اور جو ہمارے ریزلٹس کے فارم ہیں اس میں خواتین اور مردوں کا تو الگ الگ لکھا جاتا ہے, لیکن اس میں ایج وائز. ایک چیز آصف صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا تھا الیکشن ڈے پہ ووٹنگ کا عمل کہیں سست تھا, تاخیر سے شروع ہوا, کہیں تو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک یہ چیز شروع ہوئی تھی. تو ایسے میں اگر یہ تمام تر عوامل نہیں ہوتے تو یہ ٹرن آؤٹ مزید ہو سکتا تھا, اسپیشلی جو نیٹ ورک سروس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا. 8300 پہ انہوں نے پہلے نہیں معلوم کیا تھا. کیا سچویشن مزید بہتر ہو سکتی؟ جی, سیلولر سروس کی جو سسپینشن ہے اس کے پاسبل امپیکٹس ہو سکتے ہیں, لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم پرسنٹیج ٹرمز میں فیصد کے اعتبار سے ہم بے شک پیچھے گئے ہیں, لیکن جو ایبسولوٹ نمبرز ہیں ووٹرز کے وہ زیادہ لوگ نکلے ہیں. اگر سیلولر سسپینشن نہ ہوتی اس دن موبائل تو کوارڈینیشن شاید ووٹرز کی بہتر ہو سکتی تھی. 8300 سے کچھ امپیکٹ پڑ سکتا ہے,
لیکن میرے خیال میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس طرح کے حالات کے باوجود شروع میں صبح میں کہیں کہیں تھوڑا سلو نظر آئی، لیکن اس کے بعد بہت پک کیا اور لوگ نکلے. میرا خیال میں جنہوں نے ووٹ ڈالنا تھا شاید وہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہوگا میکسیمم تعداد میں، کچھ تھوڑے سے لوگ ہو سکتا ہے رہ گئے ہوں. تو یہ جو مسترد ووٹ ہوتے ہیں جن کا بڑا نمبر بھی سامنے آیا ہے، 25 حلقوں میں ہی صرف 16 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں، یہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹرن آؤٹ جب دیکھا جا رہا ہوتا ہے؟ جی، مسترد ووٹ ٹرن آؤٹ میں تو ظاہر ہے کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ 16 لاکھ 25 حلقوں میں نہیں ہے، یہ 16 لاکھ 235 حلقوں میں ہے. اچھا. اور یہ ایگزیکٹلی اتنا ہی نمبر ہے جتنا 2018 میں تھا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مسترد نہیں ہے ابھی، تو ان کو گنتی سے خارج کیا گیا ہے. جیسے حتمی نتائج آئیں گے تو جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ ان کو انسپیکٹ کر کے یا تو ان کو مسترد کریں گے، یا اگر انہیں لگے گا کہ یہ کسی امیدوار کے حق میں ڈالے گئے ہیں تو ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور ان کی گنتی میں شمار ہوں گے. لیکن یہ 16 لاکھ ہی 2018 میں تھے اور 16 لاکھ ہی 2024 میں ہیں. اور یہ ہماری ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں یہ زیادہ ہیں، کچھ حلقوں میں کم ہیں، لیکن جہاں پہ مسترد ووٹوں کی تعداد مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہے، یعنی کہ اگر وہاں پہ ہارنے اور جیتنے والے کے فرق 8,000 ہے اور وہاں پہ 9,000 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، وہاں پہ قانون نے یہ حق دیا ہے امیدواروں کو کہ وہ درخواست کریں ریٹرننگ آفیسر سے اور وہاں پہ دوبارہ گنتی کروائے. اور یہ پہلی دفعہ قانون میں ڈالا گیا ہے اگست 2023 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کے تحت کہ اگر مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے جیتنے اور ہارنے والے کی ووٹوں کی تعداد کے فرق سے، تو وہاں پہ دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ شاید اس طرح دوبارہ گنتی کروا بھی رہے ہیں، بہت سارے امیدوار. جی چلیں، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے راشد چودھری، اور ظاہر فیفن کی رپورٹ ہے جو بتاتی ہے ٹرن آؤٹ کتنا رہا، اور ظاہر بہت ساری اس میں دیگر عوامل بھی ہیں جس کو آنے والے ٹائم میں ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. چلیں، دیگر عوامل آپ نے کہہ دیا تو دیگر عوامل بھی پہ بات کر لیتے ہیں. ویسے تمام تر چیزیں الیکشن ڈے پہ کافی پرامن رہیں، ہم نے کوئی اس طرح کی دھینگا مشتی، کوئی مار دھاڑ نہیں دیکھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. سول اسپتال کراچی میں، سول اسپتال میں ہوا یہ سیاسی جماعت کے 2 گروپوں میں جھگڑے کی یہ CCTV آئی ہے. ہوا یہ کہ چاکی واڑہ میں کامیابی کا جشن منا رہے تھے اور جشن منانے پہ تشدد ہوا، جشن منانے پہ بھی لڑ پڑے، جشن منانے پہ تشدد ہوا، اس میں زخمی ہوئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، نذیر آگے کی کہانی آپ بتا دیں. بالکل، دیکھیں سول اسپتال کراچی میں سیاسی جماعت کے دوران کے جو 2 کارکنان تھے ان کے درمیان تصادم کا واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد جب یہ اسپتال پہنچے تو یہ جھگڑے کے بعد کی CCTV فوٹیجز ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ لیاری چاکی واڑہ میں جو سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں وہ اپنی کامیابی کے جشن منا رہے تھے کہ ان پر تشدد کیا گیا، جس سے 4 کارکنان زخمی ہوئے تھے. اور سول اسپتال میں پھر جب وہ پہنچے تو دیگر جو مخالفین تھے وہ وہاں پر پہنچے اور آپس میں انہوں نے نہ صرف اسپتال میں توڑ پھوڑ کی بلکہ شدید فائرنگ بھی کی. اس میں ایک کیپ پہنے ہوئے شخص کو براہ راست گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اسپتال کے اندر بھگدڑ مچی، نہ صرف کارکنان بلکہ مریض بھی اسپتال سے نکل کر بھاگنے لگے. اور ویڈیو میں مسلح اور جھگڑے میں ملوث افراد کی شکلیں بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. جو شخص گولیاں چلا رہے اس کو بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سٹی پولیس ہے وہ مبینہ دباؤ میں آ کر سیاسی جماعت کے کارکنان کو بچانے میں مصروف ہے. اور CCTV فوٹیج اور چہرے واضح ہونے کے باوجود پولیس نے ابھی تک ایک بھی گرفتاری نہیں کی ہے. جی نذیر شاہ، تھینک یو سو مچ. کہتے نا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تو انہوں نے سڑک تو سڑک اسپتال بھی نہیں چھوڑے. وہ زخمی لایا، وہاں بھی جا کے پھڈا ہو گیا. تو اب اس پہ تو بریک بنتا ہی ہے. بریک لیں گے، دیگر سٹوریز بھی ہیں شامل کرنے کے لیے. انتخابات کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے قبل ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کارکنان آپس میں لڑ پڑے، اور بریک پہ آنے کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. یہ NA 119 سے جو مریم نواز کے مخالف امیدوار تھے ان پر مقدمے کے خلاف درخواست تھی اور عدالت میں سماعت ہو رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد خان، ان سے جان لیتے ہیں. عابد، کیا ہوا، یہ کیوں تلخ کلامی ہوئی؟ جی بالکل جی، اس وقت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ فارم 47 کے خلاف مختلف درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، تو مریم نواز کے خلاف شہزاد فاروق نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں ان کے وکیل آفتاب باجوہ عدالت میں موجود تھے اور وہاں اعظم نذیر تارڑ
جو کہ نون لیگی جو امیدوار ہیں ان کے وکیل ہیں، جب وہ دلائل دے رہے تھے تو اس موقع پر آفتاب باجوہ نے کہا کہ ہم نے مہارانی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا، اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس پر اعظم نذیر تانڑ نے اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ الفاظ نامناسب ہیں، انہیں واپس لیا جائے۔ اس پر ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور آفتاب باجوہ نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں بولنے والے، ابھی تک آپ کو عدالت نے نوٹس ہی نہیں کیا مگر آپ عدالت میں پیش ہو کر دلائل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مہارانی کہا ہے، نوکرانی نہیں، آپ کو جب بلائیں عدالت تب آپ عدالت میں آئیں اور آ کر جواب دیں۔ اس پر عدالت نے بھی جو اس معاملے پر اظہار ناراضگی کیا اور قرار دیا کہ اعظم نذیر تانڑ بھی وکیل ہیں اور آفتاب باجوہ بھی، لہذا دونوں جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آفتاب باجوہ نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے لیے ہمارے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا۔ آفتاب باجوہ نے عدالت میں شہزاد فاروق پر درج مختلف FIR کا ریکارڈ بھی پیش کیا، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ ان مقدمات پر سماعت یا ان کا چیلنج کرنے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ تو آج ان دونوں وکلا کے درمیان جو ہے عدالت میں اس حوالے سے شدید تلخ کلامی ہوئی۔ بہت شکریہ عابد آپ کا۔ چلیں جی، اب جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سن کے آپ کے دل خوش ہو جائیں گے، آپ کے چہرے کھل اٹھیں گے، اور وہ کیونکہ ہمارے یہاں کرکٹ کا جو فین ہے اور سب بے چینی سے انتظار کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا، جو دنیا کی جو چند بڑی لیگ ہیں اس میں شمار ہوتا ہے، اور زبردست یہاں پہ میلہ سجتا ہے۔ اب بس صرف 5 دن رہ گئے ہیں پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے میں، اور لوگوں کو بھائی یہ اس بار بڑا کریز ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور میچ کی جو ٹکٹس ہیں ان کی فروخت کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے، تو جلدی جلدی آپ بھی اپنا ٹکٹ لے لیں تاکہ جی، اچھا یہ آن لائن بھی دستیاب ہے اور جو بکنگ کروانے والے فینز ہیں وہ ٹکٹ حاصل کروا سکیں گے۔ اور آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ آغاز 17 فروری سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایسے میں جو لاہور سے اس کا آغاز ہوگا اور جو افتتاحی میچ ہوگا وہ ہوگا چیمپئنز لاہور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان۔ لیکن سب سے مقبول ٹیم ہے اور وہ ہے کراچی کنگز، جس نے سیزن 9 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اور پریکٹس کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کراچی کنگز کے حوالے سے کپتان ہے شان مسعود، انور علی، حسن علی، سعد بیگ، سراج الدین، زاہد محمود اور عامر خان نے جو پریکٹس سیشن تھا اس میں حصہ لیا، اور جو پروگرام میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کے ارسلان دوست میں بھی کیمپ میں انہوں نے تربیتی کیمپ میں جی کیا، کہتے ہیں نا پریکٹس کی۔ اور فل سمنز جو ہیں کراچی پہنچیں گے آج کیونکہ وہ کوچ ہیں، اور غیر ملکی سٹارز کب پہنچ رہے ہیں؟ وہ 14 فروری کو پہنچ جائیں گے۔ اور اتنی اچھی بات ہے کہ اس میں آپ نے سعد بیگ کا نام لیا، ہماری انڈر 19 ٹیم کے کیپٹن تھے ابھی سعد بیگ، اور انہوں نے سیمی فائنل تک انہوں نے بڑی زبردست جو ہے رسائی حاصل کی تھی، اور آسٹریلیا سے جو وہ سیمی فائنل بھی آ رہے تھے وہ بڑا ہی کلوز مارجن، ایک وکٹ سے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے PSL جیسا ٹورنامنٹ کے جہاں پہ وہ جو ہمارے شاہین بچے ہیں ان کو لے کے اور بڑے بڑے سپر سٹارز کے ساتھ، انٹرنیشنل سٹارز کے ساتھ جب وہ کھیلیں گے تو کیا ہی زبردست ایکسپوژر بڑا زبردست ہوتا ہے، پاکستانی عوام کو فل انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، اور اپنے ملک میں اپنے شہروں میں انہیں کرکٹ دیکھنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے جب آپ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ میچ دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز ہوتی ہے PSL سے پہلے، وہ ہوتا ہے جی جو تھیم آنا، جو سانگ آنا ہوتا ہے PSL کا، اس کا بھی سب بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، موازنے بھی کرتے ہیں پچھلے سانگ سے۔ تو اس بار شاید موازنہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش نہ آئے گی کیونکہ خبریں ایسی ہیں کہ علی ظفر جو ہیں وہ اس ترانہ جو ہے وہ بنانے والے ہیں اور وہ بھی پریزنٹ ہوگا، اور کیا ہی زبردست فیسٹو قسم کا ایک ماحول بن جاتا ہے، سیلیبریشن کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ اوپننگ سیریمنی بھی ہوتی ہے، اور ابھی قوم جو ہے وہ انتخابات کی جو ہے دینگا مشتی سے نکلی ہے، اب انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے اور ہمیں الوداع چاہیے، ہمیں الوداع فی الحال آج کی حد تک۔ ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔